ہماری ضرورت زیادہ ہے۔ یہ خط تو براہ راست دارالمصنفین کے انتظام سے متعلق ہے۔ لکھتے ہیں ایک کام کرنے کا تو یہ ہے کہ دارالمصنفین کا بندوبست کرو۔ چنانچہ 18 نومبر 1914 عیسوی میں مولانا کی وفات سے 3 روز قبل اپنے استاد کے حافظ شرمندہ تعبیر کرنے اور اس کے نامکمل کاموں کی تکمیل کا خوبصورت حصہ بننے کی وجہ سے اپنے وطن عزیز اور رئیس و اقارب کو خیر بات کر کر اس ویرانہ اور دکھ تازہ خطے میں آ کر پہنچے۔ اس طرح 33 سالہ اس جوانانہ کی عملی زندگی کا آغاز دارالمصنفین کی تعمیر و تاسیس، نشو و نما اور اہتمام سے ہوا۔ یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے ہوگی کہ مولانا مسعود علی ندوی انگریزی زبان سے نہ صرف واقف تھے بلکہ ان کے اندر انگریزی لکھنے اور انگریزی مضامین اور ترجموں میں اصلاح کرنے کی صلاحیت تھی۔ انگریزی سے واقفیت کی بنا پر وکالت کا امتحان حیدرآباد سے دینا چاہتے تھے، لیکن جب مولانا شکری نے ان کو لکھا معلوم ہوا کہ حیدرآباد آ کر وکالت کا امتحان دینا چاہتے ہو، اس حالت میں وہ سب یعنی دارالمصنفین کا خواب ادواس و احلام میں، تو انہوں نے اپنے محبوب استاد کی ایما کو سمجھ کر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور ان کی خواہش کو اپنے عزم پر ترجیح دی۔ انتظامی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر علمی و صحافتی صلاحیت کی کوشش کرتی۔ علامہ شبلی کے عقد سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملکلو سے مسلم غزل کا جانشین نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی تمام علمی اور صاف کمالات دارالمصنفین کے نظم و انضمام، بالخصوص تعمیرات، اس کا ثقافتی ماحول اور پورے پورانچل میں آزمگढ़ کی تہذیب کی لوگوں دفتہ کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا۔ مولانا شبلی نے علامہ شبلی کی وفات کے بعد مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر مجلس اخوان الصفا کے نام سے جو مجلس بنائی گئی، اس کے عناصر خمسہ میں مولانا مسعود علی ندوی۔ جب ان نوجوانوں کے سر ایک ایسی منفرد تحقیقی اکیڈمی کی ذمہ داری آئی جس کے وقت کے کاغذات بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے، اور اکیڈمی کے نام پر مولانا شبلی نے بنائی کی 6-7 الماریوں پر مشتمل اپنا رہائشی بنگلہ یعنی خانے کے بیچ والا حصہ اور بنگلہ کی صورت میں ایک چھوٹا سا مہمان خانہ چھوڑا تھا۔ سید صاحب کو چھوڑ کر نہ چلنے والے افراد، نہ پریس، نہ رہائش کے لیے کوئی عمارت، نہ خاطر خواہ کتابیں، بلکہ سے تمام قسم کے انتظامات کرنے تھے، اور اس وقت کی زیادہ تر ذمہ داریاں مولانا مسعود علی ندوی کی ذمہ تھیں، جن کو بہت خوبی انہوں نے انجام دیا۔ اس کے بعد جب پورے ہندوستان سے 15 ارکان منتخب ہوئے اور اس کی مجلس انتظامیہ کا پہلا اجلاس 25 مئی 1915 عیسوی کو ہوا، جو 11 افراد کو ادارے کا اساسی ممبر نامزد کیا گیا، جس میں مولانا مسعود علی ندوی پہلے مقرری بنائے گئے، جنہوں نے شروع سے ہی اس کے انتظام اور اہتمام کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ بدرسۃ الاسرار کی نظامت اور فریضہ بھی کچھ لوگوں کو خوبی انجام دیا۔ دارالمصنفین کے قیام کا ابتدائی اشرہ وہی ہے جو ہندوستان کی تحریک آزادی کے لیے بڑا اہم خیال کیا جاتا ہے۔ یہ زمانہ ہندو مسلم اتحاد، باہمی ہمدردی، قومی یکجہتی اور وطن دوستی کے لحاظ سے بہت خوشگوار ہے۔ ترک موالات اور تحریک خلافت کی مہم بڑی شدت سے جاری تھی، اور ہندوستان کی تمام قوموں کے رہنما باہم تشریح و شکر ہو کر شہروں، قصبوں اور اہم مراکز کے دورے کر رہے تھے۔ اس زمانے میں اس قسم کے رہنماؤں کا نام لینا انگریزوں کے خلاف بغاوت کا ثبوت کیا جاتا تھا، لیکن دارالمصنفین حکومت برطانیہ کے ان باغی سیاسی میزبانی سے نہیں گھبرائے، اور پنڈت موتی لال نہرو، پنڈت مدن موہن مالویہ، گاندھی جی اور پنڈت جواہر لال نہرو وغیرہ جیسے صف اول کے سیاسی رہنماؤں کو اپنی آغوش میں اس نے نہ صرف پناہ دی بلکہ کانگریس پارٹی کے لیے نہرو جی کے ساتھ مولانا مسعود علی ندوی نے چندہ کیا۔ پنڈت موتی لال نہرو کہتے تھے کہ مجھ کو اس کچی عمارت میں جو سکون حاصل ہوتا ہے اور کہیں حاصل نہیں ہوتا۔ انہیں قرب مسلط بہت پسند تھا، اعظم گڑھ آتے تو انہیں قیام فرماتے اور مولانا مسعود علی ندوی صاحب ان کے لیے قرب مسلط ضرور فرماتے۔ انہوں نے سید صاحب کو جو سیاسی خطوط لکھتے ہیں ان میں مولانا مسعود علی ندوی کا تذکرہ ضرور کیا ہے۔ دارالمصنفین اور مولانا مسعود علی ندوی سے تعلق و محبت اور عقیدت کی جو روایت والد نے قائم کی تھی، اس کو ان کے بیٹے نہرو جی نے نہ صرف برقرار رکھی بلکہ اس کو کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس زمانے کا ایک واقعہ شیخ صباوی عبد الرحمان صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا مسعود علی ندوی نہرو جی کے ساتھ کانگریس کے لیے چندے کی مہم پر شہر میں نکلے۔ ایک کپڑے کی دکان پر گئے تو اس نے 1 روپیہ دے کر ان کو واپس کر دیا۔
नीचे उतरे तो एक सब्जी फरोश से मौलाना मसूद अली नदवी ने कहा कि तुम भी कुछ दोगे। सब्जी फरोश ने अपनी पूरी कमाई मौलाना के हवाले की। उसके इस जज्बे को देखकर नेहरू जी बहुत मुतासिर हुए और कहा कि जंग आज़ादी में पता ऐसे ही लोगों की कुर्बानियों के सबब आती है। 1947 ईस्वी की आज़ादी के बाद दारुल मुसन्निफीन की माली हालत बहुत कमजोर हो गई और यहाँ की किताबों की तिजारत पर बुरा असर पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद को मसलाइल हुआ तो उन्होंने अदारे को माली मुराद से निकालने की फराहमी से काम किया। नेहरू जी ने अकेडमी के लिए सारा ग्रांट की पेशकश की तो मौलाना मसूद अली नदवी ने उनकी पेशकश ये कहकर मुस्तरद कर दी कि हमारे साथ इसकी रिवायत नहीं है, बरतानवी हुकूमत की तरफ से पेशकश होती रही है, इसलिए हम इस वफादारी को बाकी रखना चाहते हैं, आप इसको खत्म ना होने दें। पंडित जी ने इस करना को पसंद किया, चुनांचे 60,000 की ये मुश्त रकम वज़ारत तालीम से दिलवा कर उसकी वक्ती माली परेशानी को दूर किया। इन कामों और दारुल मुसन्निफीन में उनकी खिदमात का अगर जायजा लिया जाए तो शाह साहब का ये जुमला मुख्तसर होने के बावजूद बहुत कुछ तफसील फराहम कर देता है। वो लिखते हैं, हज़रत सैयद साहब और मौलाना अब्दुल नदवी ने इल्मी हैसियत से दारुल मुसन्निफीन का नाम ऊंचा किया और उसकी शोहरत को आलमगीर बनाया और मौलाना मसूद अली ने इंतजामी हैसियत से उसको तरक्की दी और उसका मकामी वफाद कायम किया। इस इजाज़ की अगर तस्दीक की जाए तो सूरत हाल यूँ सामने आती है। मुहक्किकीन की माकूल लिखाइश, किताबों की फराहमी, रुफ़क़ा व मुलाज़िमीन की तनख्वाहों, प्रेस, विशिमैन, मुस्लिमीन सन, कातिबों और दूसरे मज़दूरों, मेमारों, मालिकों का नस्ब, किताबों का मेयार एतबार, उसका मसला इशार को शहरकारी, चमनबंदी और एकेडमी को पुरकश और उलमा और मुफ़्तीन के लिए मर्जा बनाने की कोशिश और सबसे बढ़कर उसका काबिल तस्लीम रखरखाव वगैरह मौलाना मसूद अली नदवी के जिम्मे था। चुनांचे दारुल मुसन्निफीन के ज़रूरीयात और उनके अहम की मकतूबा किताबें बता रही हैं कि मौलाना मसूद अली नदवी की शख्सियत, तहज़ीब व शाइस्तगी, क़ुव्वत अमल, वतदारी, मदानत संजीदगी और रोज़ से इबादत की। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सामने और बहुत दूर दराज से तशरीफ लाए हुए यहाँ पे दानिश्वर हज़रात। यहाँ पे थोड़ी सी मैं ये वज़ाहत करना चाहता हूँ कि बल्कि माज़रत करना चाहता हूँ कि मेरे ज़िम्मे इस सेमिनार के इनेकाद के सिलसिले में ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि जो मेहमान आएंगे उनकी ज़ियाफ़त का मैं ख्याल रखूँ। बहुत सारी कमियाँ हो सकती हैं और कमियाँ होना की फितरी भी है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या कहीं कमी रह जाए तो उसको नज़रअंदाज कीजिए। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ और आपको भी मुतमईन होना चाहिए कि यहाँ पे जो सामीन हैं वो इस शहर के अलावा बहुत दूर दराज से यहाँ आपको सुनने के लिए आए हैं। अभी एक साथ देवरिया से मिले थे जिन्होंने 6 घंटे का सफ़र और वो भी बहुत ही ऐसी सब्जी जो बिल्कुल टूटी फूटी और सिर्फ ये सुन कर कि कितनी सदी तकरीबात में बहुत दूर दराज से लोग तशरीफ ला रहे हैं, तो आपके ख्यालात से मुस्तफीद होने के लिए ऐसे ऐसे इलाकों से यहाँ लोग आए हुए हैं कि जो आपके लिए शायद आपके सफ़र की थकान को दूर कर सकें या जो ज़ियाफ़त में कमी है इस ज़ियाफ़त से पूरी हो सके। तो मैं अगले जो हमारे मकाला निगाह हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ। चंदी लोग रह गए हैं इसलिए आप लोग भी इस को सुकून से सुनिए और आधे से ज़्यादा लोग अपना मकाला पेश कर चुके हैं। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मौलाना मोहम्मद उमर असलम इब्दाई साहब से कि वो आए और अपना मकाला पेश करें। उसके बाद 3 मकाले और रह जाएंगे, तो आप लोग इसी दिलचस्पी के साथ मतलब शुरू करके इन लोगों को सुने और उससे मुस्तफीद हों। मेरे मकाले का उन्वान है यादगार शिमली दारुल मुसन्निफीन के क़याम सभा में अल्लामा फ़रारी का किरदार। करीब करीब उसी से मिलता जुलता एक मज़मून अभी
تو آپ کے سامنے آ چکا ہے اور بہت حد تک باتیں ہیں دونوں کی ایک دوسرے کی مناسب ہوگی، اس لیے میں کچھ چیزوں کو چھوڑوں گا اور اپنے مقالے کا خلاصہ اس طرح پیش کروں گا کہ 10 منٹ سے کم میں بات پوری ہو جائے۔ علامہ شبلی رحمانی ایک احساس شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی زندگی کے کئی بڑے کارنامے ہیں، لیکن 3 کارنامے اتنے بڑے اہم اور وقیر ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ اہل علم کی کہکشاں میں مارکات اور علماء کی بزم میں صدر نشین نظر آتے ہیں۔ ایک بڑا کارنامہ تو یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر مستشرقین کے اعتراضات اور خاص بازیوں کا ایسا دستہ شکن جواب دیا کہ وہ دفاعی پوزیشن میں آ گئے اور علماء اسلام اقدام کی پوزیشن میں۔ دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام نصاب کی ایسی پرزور صدا لگائی جس کی بازگشت دنیا تعلیم و تعلم کے ہر کوشش سے سنائی جانے لگی۔ ان کا تیسرا بڑا کارنامہ افراد سازی ہے۔ ان تینوں بڑے کارناموں کے لیے جس عہدے داروں وسعت علم، جرأت اظہار، عظمت کردار، زور بیان اور قوت استدلال کی ضرورت تھی، وہ سب کچھ علامہ شبلی میں موجود تھا۔ شبلی نے اعظم گڑھ میں جو تعلیمی مہم چھیڑ کی تھی، اس کا ایک مذہب تو نیشنل ہائی اسکول تھا جو بعد میں شبلی کالج کے نام سے موسوم ہوا۔ دوسرا مذہب مدرسۃ الاسلام ہے جو اس کے بعد مدرسہ شہود میں جلوہ گر ہوا، اور تیسرا مذہب دارالمصنفین ہے جس کی داد پہ انہوں نے بھی ڈالی تھی۔ اعظم گڑھ کی تعلیمی تحریک کی کامیابی کے لیے وہ اپنے بھائی مولوی اسحاق صاحب اور علامہ حمید الدین فراری کی خدمات کو بہت اہم خیال کرتے تھے۔ اسی لیے جب اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک تعلیمی کانفرنس کا فیصلہ کیا تو اس کے انتظام اور کامیابی کے لیے کوششوں کی ذمہ داری انہی دونوں کے سر ڈالی۔ اسی طرح جب مدرسہ الاسلام کا قیام عمل میں آیا اور شبلی اس کی تعلیم و ترقی کی جانب متوجہ ہوئے تو انہوں نے اس کے علمی تعاون کے لیے فراری صاحب کو بھی بلایا۔ علامہ شبلی اپنے علمی اور تعلیمی کاموں کے لیے مولوی اسحاق صاحب اور علامہ فراری پر بڑا اعتماد کرتے تھے۔ مولوی اسحاق صاحب اور علامہ شبلی کی زندگی میں دارالمصنفین کے قیام سے پہلے لوگ بات آ گئے تھے، لیکن علامہ فراری موجود تھے، اس لیے اب یہی ان کی تمام توجہ کا مرکز تھے۔ تو علامہ شبلی نے اپنی وفات سے 2 ہفتہ پہلے علامہ فراری کو جو خط لکھا اس میں تحریر کیا تھا تم کو متولیوں میں رکھا ہے اور اگر دارالمصنفین قائم ہوا تو تمہارے سوا کون چلائے گا۔ فراری پر شبلی کا یہ اعتماد محض قرابت داری کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ وہ ان کی اہلیت، قابلیت اور لیاقت پر اعتماد کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اپنے تمام خوابوں کی تعبیر فراری کے حوالے کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ جب دارالمصنفین کا قیام عمل میں آیا تو علامہ فراری نے اپنے استاد علامہ شبلی کی خواہش کے مطابق اس کے انتظام و انصراف اور علمی کاموں میں نہ صرف ایک حصہ لیا بلکہ ذمہ دارانہ احساس کے ساتھ اس کی سرپرستی کی۔ علامہ شبلی نے اپنی وفات سے 2 ہفتہ پہلے علامہ فراری کو جو خط لکھا تھا اس میں دارالمصنفین کے قیام کے بعد اس کی قیادت اور نگرانی کے لیے ان سے اپنی جس خواہش کا اظہار کیا تھا اس کے لیے علامہ فراری ذہنی طور سے تیار ہو چکے تھے، لیکن دارالمصنفین کے قیام اور اس کے موجودہ خاکے میں رنگ بھرنے کا مرحلہ آنے سے پہلے ہی شبلی نے داعیہ کو لبیک کہا۔ ان کے انتقال کے بعد علامہ فراری نے کمر کسی اور اپنے استاد کے خواب کو شبندہ تعبیر کرنے کے لیے سعید کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اعظم گڑھ میں موجود علامہ مرحوم کے دیگر شاگردوں کو لے کر اقوام الصفا کے نام سے ایک مجلس بنائی جس کے ارکان میں علامہ فراری کے علاوہ علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا مسعود علی ندوی اور مولانا شبلی متکلم تھے۔ اسی مجلس نے دارالمصنفین کے قیام کو عملی شکل دی۔ علامہ فراری اس مجلس کے سر، سید صاحب اس کے ناظم اور مولانا مسعود علی متکلم قرار پائے۔ علامہ فراری نے دارالمصنفین کو اپنا ہر قسم کا تعاون دیا۔ سب سے بڑی ابتدائی ضرورت تھی اس کاغذ کے لیے وظائف کا انتظام۔ اس میں فراری نے 30 روپے ماہوار دینا منظور کیا اور 30 روپے کی رقم بہت بڑی رقم سب ہوتی تھی۔ مکہ معارف کو کام فراہم کرنے اور اس کے ذریعے اہل علم اسے متعارف کرانے کے لیے اپنی متعدد تصانیف کی اسے اشاعت کی اجازت دی اور اس کو دارالمصنفین کے لیے کمیشن بھی مقرر کیا۔ اس کے علاوہ اپنے ذاتی خانہ کا ایک بڑا ذخیرہ بھی دارالمصنفین کے حوالے کر دیا
جو محاط کتب پر مشتمل تھا۔ ظاہر ہے کہ محض 30 روپے ماہانہ وظیفے اور چند کتابوں کے کمیشن سے دارالمصنفین کی ضروریات پوری نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے علامہ فرائی نے بحیثیت سربراہ ادارہ مالیات کی مزید فراہمی کے امکانات پر بھی غور کیا۔ سب سے پہلے تو اس تعاون کو جاری رکھنے کی فکر کی جو نواب سلطان جہاں بیگم نے سیرت کے لیے علامہ شبلی کے نام منظور کیا تھا، اور اس کے لیے نواب صاحبہ سے رابطہ بھی کیا۔ چنانچہ نواب صاحبہ کی طلب پر علامہ فرائی اور سید سلمان نقوی بھوپال گئے، وہاں سیرت کے عام منصوبوں کی تکمیل کا مسئلہ زیر بحث آیا تو سرکار عالیہ نے انہیں سیرت کے لیے مالی تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی اور اس کے لیے اپنی سابقہ گرانٹ کو ان دونوں حضرات کے نام جاری کر دیا۔ علامہ فرائی کے نام جو 300 روپے جاری ہوئے اسے انہوں نے دارالمصنفین کے نام منتقل کرا دیا۔ سیرت والے گرانٹ کے علاوہ حکومت دکن کی طرف سے علامہ شبلی کو جو 300 روپے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا، علامہ فرائی نے شبلی کے انتقال کے بعد اسے بھی دارالمصنفین کے نام منتقل کرانے کی کوشش کی اور بالآخر اس کی کامیابی بھی ہوئی۔ نواب عماد الملک بہادر اور سر اکبر حیدری متمدہ عدالت و امور عامہ سرکار عالی نواب سر حیدر نواز جنگ کی سفارش سے نظام فرمانروائے دکن نے اس وظیفوں کو دارالمصنفین کے نام منتقل کرنا منظور کر لیا۔ علامہ فرائی کے سرکردگی میں ہی دارالمصنفین کے حسب ذیل مقاصد طے کیے گئے۔ نمبر 1، ملک میں اعلیٰ مصنفین اور اہل علم کی جماعت پیدا کرنا۔ نمبر 2، بلند پایہ کتابوں کی تصنیف و تعلیم اور ترجمہ۔ نمبر 3، ان کی اور دیگر ادبی علمی کتابوں کے طرح و ارشاد کا سامان کرنا۔ فرائی کی وجہ سے عدالت میں ہی سرکار نظام کے نئے وظیفہ کے لیے 4 جون 1915 کو شبلی اکیڈمی اور دارالمصنفین کی باقاعدہ رجسٹری لکھنؤ میں ہوئی۔ اسی زمانے میں مجلس انتظامی کی باقاعدہ تشکیل ہوئی جس کے صدر نواب عماد الملک بہادر اور نائب صدر جسٹس سید کرامت حسین تھے۔ علامہ فرائی دارالمصنفین کے تمام امور میں پہلی دلچسپی لیتے رہے، اس کی تعمیر و ترقی کے منصوبے بناتے رہے اور اپنے رفقا احکار کے ساتھ انہیں پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ ایک ایک چیز کی باقاعدہ رپورٹ طلب کرتے رہے، تمام ارکان کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیتے رہے، آمدنی اور صرف کا حساب بھی مانگتے رہے۔ میں بطور مثال صرف ایک اقتباس نقل کرتا ہوں۔ مولانا فرائی نے مولانا مسعود ندوی کو لکھت لکھا تھا، اس میں پوچھتے ہیں مطبع سے آمدنی زائد صرف ہوتی ہے یا کم؟ سلسلے تالیفات میں کس قدر کام ہوا ہے اور آیا سیرت صحابہ چھپنے لگی ہے یا نہیں؟ سیرت نبوی کے متعلق اب کیا مرحلہ درپیش ہے، یعنی رات نے کچھ چھاپا یا نہیں؟ سید سلیمان اور مولوی عبدالسلام کیا کام مطالعے میں تقدیم و تعلیق کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ سربراہ کی حیثیت سے جس طرح یہ رپورٹ طلب کی ہے وہ خود بتا رہی ہے کہ علامہ فرائی کی کیا حیثیت تھی اس وقت دارالمصنفین میں۔ دارالمصنفین کے قیام کے بعد منتظمین کی پہلی ترجیح سیرت النبی کی تکمیل و اشاعت کی۔ علامہ شبلی نے سیرت النبی کا جتنا حصہ تسلیم کیا تھا اس میں بھی علامہ فرائی کا علمی تعاون ہے، اور جو حصہ سید سلیمان نقوی نے لکھا اس میں بھی ان کا علمی تعاون شامل ہے۔ میں اس کے لیے بھی ایک مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ مثلا علامہ شبلی علامہ فرائی کے نام اپنے خط لکھتے ہیں انجیل اور تورات میں خاص اخلاقی احکام کہاں مل سکتے ہیں، یعنی کون سے باب اور فصل میں۔ ایک دوسرے مکتوب میں لکھتے ہیں برادر عزیز صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم، میں اکثریت کی ابتدا سے اس طرح لکھ رہا ہوں کہ مکمل ہوتی جاتی ہے اور ساتھ ہی مطبع میں دے دی جائے، لیکن اس کی ترتیب میں بعض جگہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور بعض مباحث ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ تم سے استفسار و تحقیق کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس وقت دو تین باتیں تحقیق طلب ہیں۔ نمبر 1، تورات میں تصریح موجود ہے کہ حضرت اسماعیل بحر سبا یا فاران میں آباد ہوئے۔ اس کے بعد علامہ شبلی نے کتاب پیدائش باب 25 10 18 کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل اور حاجرہ عرب میں نہیں آئے۔ اس کے متعلق تمہاری کیا تحقیق ہے اور کیا تورات سے بالکل قطع نظر کر لینی چاہیے؟ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ بخاری کتاب الانبیاء میں ایک حدیث مرفوع ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل جب مکہ میں آئے تو شیرخوار تھے، لیکن تورات میں جہاں ختنہ کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کا ختنہ کیا تو ان کی عمر 13 سال کی تھی۔ ان دونوں میں کیوں کر تبدیل ہو سکتی ہے؟ ایک اور مکتوب میں لکھتے ہیں سیرت کا ایک مضمون مرسل ہے، بہت کمزور اور ناتمام ہے،
اس کو تو مسیح اور پرزور کر کے بھیج دو۔ میں اب شروع سے چل رہا ہوں، یعنی وہ سورج اس قدر نظرانے ہوتا جاتا ہے، مرتبہ میں جانے کے قابل ہوتا جاتا ہے، اس لیے اس مضمون کی جلدی ہے کہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ اور اس طرح کے دیگر مکاتب سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد شبلی نے اپنی سیرت النبی میں شاگرد فرائض سے کافی استفادہ کیا ہے۔ اسی طرح سیرت النبی کا جو حصہ علامہ سلسلہ ندوی نے لکھا ہے اس میں بھی علامہ فرائض کا بڑا علمی تعاون شامل ہے، بلکہ ماخوذ سیرت کی حیثیت سے قرآن مجید سے استفادہ اور استقلال کا جو پہلو ان کی سیرت میں غالب ہے وہ علامہ فرائض کی شاگردی اور اس سے خصوصی استفادے کا رہنے منت ہے۔ خود علامہ سلسلہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے آخری طلبہ قرآن پاک کا نظر آیا ہے۔ مولانا شبلی مرحوم نے اس کا آغاز کیا اور مولانا حامد الدین مرحوم کی دلچسپ اور مفید صحبتوں میں یہ چسکا اور آگے بڑھتا گیا اور اسی کا اثر ہوا کہ سیرت نبوی کی بحث میں قرآن پاک میری عمارت کی بنیاد ہے اور حدیث نبوی اس کے نقش و نگار ہے۔ سیرت نبی جلسوں کے دیباچے میں سے ایسا لکھتے ہیں، ان آداب کی تعریف میں ہم اپنے ان محسنوں کے شکرگزار ہیں جنہوں نے ان کی تکمیل میں ہمارا ہاتھ بٹایا۔ مشکلات اور عوامل میں مخدومانہ مولانا حامد الدین صاحب کے مشوروں نے فائدہ پہنچایا۔ علامہ سلسلہ ندوی کے قرآنی ذوق اور ان کی تصانیف میں قرآن مجید سے خصوصی استدلال کے تعلق سے مولانا سید ابوالحسن علی ندوی فرماتے ہیں، ان کا یہ سید صاحب کا امتیازی مضمون قرآن مجید اور علم کلام ہے۔ میں نے معاصر علماء میں کسی شخص کا مطالعہ قرآن مجید اور علوم قرآن کا اتنا وسیع و گہرا نہیں پایا اور یہ غالباً مولانا حامد الدین فرائض کی طویل صحبت کا نتیجہ تھا۔ ان تفصیلات سے اندازہ ہوتا ہے کہ دارالمصنفین کے قیام، اس کے انتظام امور کی نگرانی، اس کے جائزہ اور احتساب کے اہتمام اور اس کے علمی کاموں کی فکری اور علمی رہنمائی میں علامہ فرائض کا کردار کتنا اہم اور بنیادی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا محمد عمر صاحب۔ یہ شبلی کی شخصیت کی وہ قانونی کا کرشمہ ہے کہ تین جگہ پہ بیک وقت سیشن چل رہے ہیں اور سامعین کی کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ اب وہ ہمارے پاس صرف 3 مقالے اور بچے ہوئے ہیں اور بہت اہم مقالہ نگار ہیں یہ لوگ۔ اس میں اب میں اگلا جو ہے نام ڈاکٹر جمشید ندوی صاحب سے درخواست کروں گا، انہوں نے معارف کا اشاریہ بڑی انگریزی کے ساتھ تیار کیا ہے، ان کے مقالات لیے، پھر اس کے بعد صرف 2 مقالے اور رہ جائیں گے انشاءاللہ، ان سے بھی آپ مستفید ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محترم معزز سامعین، موضوع مقالہ ہے علامہ شبلی علیہ رحمہ کا فیضان مسلسل دارالمصنفین۔ خواب کم و بیش ہر شخص دیکھتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کچھ خواب خواب ہی رہ جاتے ہیں، کچھ کی آدھی ادھوری تعبیر سامنے آتی ہے اور کچھ عملی حالت اختیار کر کے خواب دیکھنے والے کی عزت تمنا کی تعبیر بن جاتے ہیں۔ علامہ شبلی علیہ رحمہ نے بھی متعدد خواب دیکھے، ان میں سے کچھ خواب ہی رہ گئے، کچھ نے عملی شکل اختیار کی لیکن وہ مکمل رہے یا ان کی فطرت و طبیعت کے مطابق ان کی تعبیر سامنے نہ آ سکی۔ عمر کے آخری پڑاؤ میں انہوں نے ایک ایسا خواب دیکھا جو ان کا آخری خواب بھی ثابت ہوا اور رب عاش شاعت بڑا لا اقسم علی اللہ لا ابر کا جیتا جاگتا ثبوت بن گیا اور اس کی تعبیر تصنیفی کی شکل میں یوں سامنے آئی کہ دنیا آج بھی اس کے فیض سے استفادہ کر رہی ہے۔ علامہ شبلی علیہ رحمہ کے اولیاء کی زندگی پلٹنے سے پہلی نظر میں جو بات آشکارا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ملی کاموں میں ہمیشہ نہ شریک و صحیح رہے بلکہ ایک فعال کردار بھی ادا کرتے رہے۔ قوم اور کا مسئلہ ہو یا ندوۃ العلماء کا، وقف علی الاولاد کا قضیہ ہو یا اشاعت اسلام کا، اردو زبان کا مقدمہ ہو یا علوم القرآن کی نئی ترتیب کا، قدیم و جدید کی بحث ہو یا امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والا کوئی اور معاملہ، انہی کے ارد گرد ان کی حیات پریشان گردش کرتی نظر آتی ہے۔ امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے گئے ہر قدم میں ان کی دلچسپی و سرگرمی سے یہ نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ انفرادی کاموں اور کوششوں کے مقابلے میں اجتماعی کوششوں کے قائل تھے تاکہ ان کے اثرات زیادہ دیر پا ثابت ہوں اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کی رائے ہموار کی جا سکے۔ علامہ شبلی کی زندگی کے 3 اہم پڑاؤ قرار دیے جا سکتے ہیں۔ پہلا پڑاؤ علی گڑھ کا ہے جو ان کی بنیادی شہرت کا سبب بھی بنا۔ دوسرا پڑاؤ ندوۃ العلماء ہے جس کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ ترک دیا تھا، اس کی شکل میں انہیں ایک ایسا آئیڈیا نظر آ رہا تھا
جو قدیم و جدید کا خوبصورت سنگم اور زمانے کی ضروریات کو پورا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتا تھا۔ ان کی بے پایا محنت، لگن، تڑپ اور فکر مندی کے بہترین نتائج برآمد ہوئے، لیکن اس تحریک کے ساتھ بھی وہی ہوا جو دیگر تحریکات کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور آخر مولانا عبدالرحمٰن کو اس در کو بھی خیر بات کہنا ہوگا۔ ان دونوں تحریکوں سے علامہ مرحوم کے دل لگاؤ کے باوجود ان سے کنارہ کش ہونے کے اسباب و علت پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ کون غلطی پر تھا، کون حق پر، اس پر بھی صفحات کے صفحات سیاہ کی جا چکے ہیں۔ ہر فریق کے پاس اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مستند ثبوت و دلائل بھی موجود ہیں۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کس کا حق مارا گیا اور کس کے ساتھ ناانصافی کی گئی، کس کا موقف صحیح تھا اور کس کا غلط تھا۔ اس بحث میں ہمیں اپنی توانائیوں کو صرف کرنے کے بجائے علامہ مرحوم کے طریقہ کار میں خیال کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ کی خیر خواہی میں اٹھائے گئے ہر قدم کی طرف دست تعاون دراز کیا جائے اور حتی الامکان اس کو پروان چڑھانے اور باقی رکھنے کی سبیل کی جائے، اور معاشی کے صحیح اور غلط کا فیصلہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا جائے۔ دونوں فریق بارگاہ الہی میں حاصل ہو چکے ہیں، جہاں وہ اپنے اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے۔ یقینی طور پر اللہ ان تمام افراد سے ہونے والی لرزشوں کو معاف کرے گا اور ان کے اعمال کا بہترین اجر دے گا۔ میرے ان الفاظ سے مطلب نکالا جائے کہ کسی مسئلے کی تنقید و تحقیق نہ کی جائے، بلکہ اسے اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم تحقیق و تنقید کے نام پر کسی کو بھی برا بھلا نہ کہیں اور کسی کی بھی ذات میں کیچڑ نہ اچھالیں، بلکہ حقیقت کو سامنے لاتے ہوئے اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ فریق ثانی بھی جو کرتا ہے اس کا مقصد بھی امت مسلمہ کی فلاح و بہبود ہوتا ہے، تاہم کسی سے ایک اجتہادی غلطی کا امکان پایا جاتا ہے۔ ندوۃ العلماء سے علامہ کی ہدایت کی یقینی طور پر ایک بہت بڑے خسارے کا سبب تھی، جو علامہ اور ان کے مفسر معترفین کے لیے سبحان روح بھی تھی، لیکن قرآن اصول اساتذہ روشن کے لوگوں کی روح سے اس میں بھی ایک افادیت بلکہ خیر کا پہلو سامنے آتا ہے کہ اگر علامہ وہاں سے استعفیٰ نہ دیتے تو ان کا دارالمصنفین کا خواب شاید خواب ہی رہ جاتا، اور آج ہم علم و ادب کے اس معتبر ترین ادارے میں بیٹھ کر ان کی حیات و کارناموں کا ذکر کر رہے ہیں موجود نہ ہوتے، بلکہ میں کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ اگر دارالمصنفین کا قیام عمل میں نہ آتا تو علامہ شبلی رحمہ ان کے کارنامے بھی اس آب و تاب کے ساتھ باقی نہ رہ پاتے جس طرح کی آج باقی ہیں۔ دارالمصنفین نے ہی ایک تسلسل کے ساتھ ان کی حیات و کارناموں کو زندہ کر رکھا ہے کہ ادارے ہی شخصیات کو زندہ رکھتے ہیں، ورنہ بڑی شخصیت میں صرف ماضی کا حصہ اور عظمت کا نشان بن کر رہ جاتی ہیں۔ علامہ شبلی کے بزرگان معاصرین میں کتنے بڑے بڑے نام موجود ہیں، لیکن ان میں صرف سر سید اور شبلی کے نام جیسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، اور ان کو زندہ رکھنے میں ان کے ذریعے قائم کرتا ہے ادارہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ علامہ مرحوم کی زندگی کا تیسرا پڑاؤ بہت ہی مختصر ہے، جس میں انہوں نے دارالمصنفین کو قائم کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا، لیکن ابھی اس منصوبے کے بعد پر بھی چوز نہ کر پائے تھے کہ ان کا وقت موعود آ پہنچا۔ علامہ علیہ کے نگاہوں میں وقت کی بنیادی ضرورت یہ تھی کہ ایک ایسے دارالمصنفین کو قائم کیا جائے جہاں مصنفین اپنا کام مکمل سکون و یکسوئی کے ساتھ کر سکیں، ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی ٹکسال بھی ہو جہاں طلبہ علماء کو قابل مصنف کی شکل میں ڈالا جا سکے کہ ایک لائق مصنف ہزاروں آدمیوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ ان کے پورا منصوبے کا شمار بھی ان کی اولیات میں ہوتا ہے۔ ان سے قبل غالباً کسی نے بھی مصنفین کی تربیت اور ان کی علمی و مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک ادارے کے قیام کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ دارالمصنفین کے تعلق سے یہ اندازہ مناسب ہے کہ وہ ان کی جاتی آنکھوں کا ایک ایسا خواب تھا جسے وہ تمام زندگی کو داؤ پر لگانے کے بعد پورا کرنا چاہتے تھے، لیکن نہ تو صحت کا ساتھ دے رہی تھی اور نہ ہی حالات موافق تھے، لیکن باقاعدہ الہی میں ان کی طرف جذبہ اور رغبت قبول کی جا چکی تھی، لہٰذا اللہ نے ان کے اس خواب کو پورا کرنے کا ایسا انتظام فرما دیا کہ ان کا خواب ایک ایسی تعبیر میں ڈر گیا جس کی آرزو و حسرت لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ مشیت یزدی نے ان کی آخری حسرت و آرزو کو ان کی عزت و شہرت کی دوام کا بنیادی ذریعہ بنا دیا کہ جب تک دارالمصنفین اور اس کے اہم علمی کارنامے موجود رہیں گے، لیکن سماجی خدمات باقی رہیں گی، تب تک علامہ شبلی علیہ رحمہ کا نام نامی بھی باقی رہے گا۔ حیات شبلی میں 1910 سے 1914 دارالمصنفین کے قیام کا ذکر کسی نہ کسی جہت میں ہوتا رہا ہے۔ دارالمصنفین کی تاسیس، تعمیر اور ترقی کی تفصیلات مقالے میں مذکور ہیں، وہ بار بار دہرائی جا چکی ہیں، انہیں چھوڑتے ہوئے میں اس کی
تاریخ یا اس کے عہد کے بارے میں کہتا ہوں کہ دارالمصنفین کی ایک سنی تاریخ ہے. اس ادارے سے متعدد کم شخصیات منسلک رہی ہیں جن کے نام ہی ان کے علمی قدر و منزلت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. ان شخصیات میں کچھ نے ادارے کی سربراہی کے فرائض انجام دیے ہیں تو کچھ نے وہاں رفیع کی حیثیت سے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزار دیا. دارالمصنفین کی قیادت کرنے والوں میں علامہ سید سلیمان ندوی، شاہ محمود ندوی اور دیگر اکابرین بھی شامل ہیں. دارالمصنفین کی تاریخ میں بعض ادوار ایسے بھی گزرے ہیں جب اس کی سربراہی منقسم رہی کہ اتنی نظامت کا ذمہ دار کوئی اور شخص ادا کرتا تھا اور اس کے انتظامی امور کی دیکھ بھال کسی اور کے ذمہ ہوتی تھی. یہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ شاہ محمود ندوی کے زمانے نظامت کو چھوڑ کر جب بھی اس کی سربراہی کا ایک وقت دو اشخاص نے انجام دی تب وہاں کے حالات ناگوار ہوئے ہیں. تاہم دارالمصنفین کو اللہ کی خصوصی رحمت رہی ہے کہ وہاں عام طور سے سربراہی کے لیے کسی قسم کا انتشار نہیں پیدا ہوا، بلکہ ایک سربراہ کے گزر جانے کے بعد رفقا میں سب سے سینئر رفیق کو اس ادارے کا سربراہ بنا دیا جاتا رہا ہے. ظاہری طور پر اس اصول سے صرف موجودہ ناظم جناب پروفیسر اشتیاق وزیری صاحب کے انتخاب کے مقصد میں نظر کیا گیا، لیکن یقینی طور پر اس اصول سے بھی صرف نظر کرنے میں قرآنی اصول اصالت و شریعت کے مطابق باری تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت و ایک پوشیدہ ہوگی جو حتمی طور پر دارالمصنفین کی بہتری کا سبب ہوگی. ان کے سربراہی کے فروغ و ثمرات کے آثار نمایاں سے نمایاں تر ہوتے جا رہے ہیں. اللہ ان کا سایہ تعلیم قائم رکھے تاکہ دارالمصنفین کا نام روشن سے روشن رہے. دارالمصنفین کی رفقا کی خاصی فہرست طویل ہے. میں ان میں سے صرف چند ایسے نام لینا چاہتا ہوں جنہوں نے اس ادارے سے رابطہ قائم کرنے کے بعد اس سے کبھی بھی منہ نہ موڑا اور ہمیشہ اس کے در پر پڑے رہے. اس دن میں مرحومین میں مولانا عبدالسلام ندوی، مولانا شاہ محمود ندوی، جناب صفاؤدین عبدالرحمان، جناب مولانا ضیاء الدین اصلاحی علیہ رحمہ شامل ہیں. اور موجودہ رفقا میں مولانا عبید صدیق ندوی اور مولانا کریم اسلام اصلاحی کے نام لیے جا سکتے ہیں. ہم ان اشخاص کی خدمت میں صرف خراج عقیدت و محبت ہی پیش کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس ماضی دور میں ایک ایسا نمونہ پیش کیا اور ایک ایسی مثال قائم کی جس کی امید بھی آنے وقت میں نہیں کی جا سکتی ہے. دارالمصنفین کی علمی اور ادبی خدمات کا شاندار ماضی ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں سے منظر عام پر آنے والی بعض کتابوں کا بدل آج تک نہیں پایا جا سکتا ہے. دارالمصنفین نے جو علمی اور ادبی سرمایہ دنیا کے سامنے پیش کیا وہ بہت ہی واقعی قابل قدر اور معیاری ہے. یہ سرمایہ مختلف علوم و فنون پر مشتمل ہے اور اس کی مجموعی تعداد 202 ہے جن کی آج بھی باقی ہے. دارالمصنفین کے رسالے کی خدمات کا اعتراف متعدد شخصیات دارالمصنفین اور اس کے رسالے کی خدمات کا اعتراف متعدد شخصیات نے بلند پایہ الفاظ میں کیا ہے جن میں علامہ اقبال کی شخصیت بھی شامل ہے کہ ان کے بقول جب تک دارالمصنفین کا لٹریچر ہندوستان میں رہے گا اس وقت تک ہندوستان میں اسلام باقی رہے گا. مولانا عبداللہ عباس ندوی کے الفاظ میں ہندوستان کی تاریخ میں دارالمصنفین ایک پہلا ادارہ بن گیا ہے جہاں کے علماء و محققین نے ثقافت، تہذیب، نفاست پسندی اور ایک صاف ستھری معاشرت کا نمونہ پیش کیا. مولانا عبداللہ عباس ندوی نے دارالمصنفین کو ایک ایسی کتاب کے مشابہ بتایا ہے جس کا مقدمہ خود علامہ شبیر نے لکھا تھا اور اس میں پوری کتاب کے مضامین کا نقشہ بیان کیا گیا تھا. اس کا پہلا باب سید صاحب کے زور قلم کا نتیجہ اور مولانا مسعود علی ندوی کی انتظامی صلاحیتوں کا مبہوتہ ثبوت ہے. دوسرا باب مولانا شاہ محمود ندوی اور سید صفاؤدین عبدالرحمان کی کوششوں اور کاوشوں کا مرہون منت ہے. تیسرے دور ضیاء الدین اصلاحی مرحوم کا دور نظامت کو کتاب شبلی کے ترقی باب میں تبدیل ہونے کی دعا اور امید کا اظہار کیا ہے. ان کی دعا بارگاہ الہی قبول ہوئی اور ان کی امتوں کے مطابق دور اصلاحی میں دارالمصنفین اپنے مخصوص طرز عمل پر کام کر رہا. اب چوتھے دور کا آغاز ہو چکا ہے جس سے دارالمصنفین کی نشر ثانیہ بھی کم از کم شاید ظاہر کی شکل و صورت میں قرار دیا جا سکتا ہے. اس عہد کے ابتدائی تشریحات بہت خوبصورت ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی انتہا اس سے بھی حسین و جمیل ہوگی اور ظاہری و باطنی دونوں محاذ پر اسے کامیابی حاصل ہوگی جس کے نتیجے میں شبلی الرحمہ کے خواب کی نئی تعبیریں سامنے آتی رہی ہیں. دارالمصنفین سے شائع ہونے والی کتب اور اس کے ترجمان معارف کی متعدد تشنگان نے ایک کو سیراب کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان کا پیغام جاری و ساری رہے گا. یہ ادارہ آج بھی کسی نہ کسی ناحیے سے اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح انجام دینے میں مصروف ہے. تاہم جدید زمانے کے جدید تقاضوں کے مطابق اسے اپنے علمی منصوبوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا تاکہ اس کی روح باقی رہے اور علامہ شبلی کا خواب بھی پورا ہوتا رہے. یہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پورا کر سکے.
سید سلیمان ندوی نے دارالمصنفین کے کاموں کا خاکہ، اس کی خدمات، اس کی ضروریات و حاجات کا ذکر معرف میں جا بجا کیا ہے۔ اگر ان کو یکجا کر دیا جائے تو ایک اچھا خاصا مضمون بن جائے گا جو ہماری علمی ترقی یا ترقی اور قومی بے حسی کا ایک آئینہ بھی ہوگا۔ سید صاحب کے پیش کردہ خاکے کی روشنی میں اگر دارالمصنفین کی آج تک خدمات جائزہ لیا جائے تو اس بات کے اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں رہے گا کہ ابھی خاکہ شبلی و سید میں بہت سے رنگ بھرنا باقی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے کئی نقوش سامنے کھل کر نہیں آئے ہیں۔ ان شبلی اور سید علیہ کی تصویر بوتا کی تکمیل موجودہ نسل کی ذمہ داری ہے۔ سید صاحب نے دارالمصنفین کے لیے جو خاکہ مرتب کیا تھا اس میں متعدد بڑے بڑے علمی منصوبے جیسے اردو انسائکلوپیڈیا کی اشاعت، قدیم و قادم کتابوں کی تلاش اور اس کی اشاعت کی تحریک وغیرہ شامل تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انہوں نے مختلف اوقات میں ان خاکوں کو پیش کیا ہے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے اس میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ ان منصوبوں کو دوبارہ زیر غور لایا جائے اور آج کے حالات کے مطابق اس میں ترمیم کر کے ان کو دوبارہ شروع کیا جائے اور ان کی تکمیل کی کوشش کی جائے۔ دارالمصنفین کا ماضی بہت تابناک اور روشن ہے۔ اس نے وقت کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اشتغال علم ادب کے پیاس بجانے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ اس کا حال اور مستقبل بھی اپنے ماضی کی طرح خوبصورت ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ادارے کے الفاظ فلوات کے لیے ضروری ہے کہ اس سمت میں وہ بہت سنجیدہ اور ٹھوس قدم اٹھائیں، ورنہ ماضی خوف کتنا ہی تابناک اور روشن ہو ماضی ہی کہلاتا ہے۔ والسلام۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈپٹی صاحب۔ سامعین، پاکستان کے بہت ہی مشہور رائٹر ہیں، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ انگریزوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ جب تک کوئی محل ہڈر میں نہ بدل جائے تب تک وہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں جو معاملہ ہے کہ جب تک آدمی مر نہ جائے ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اتفاق سے یہاں پہ ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جسے شبلی شناسی میں بڑی مہارت حاصل ہے اور ہم اس کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد قدر ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن وہ میرے دوست ہیں اور اکثر میں ان کے ساتھ گستاخی بھی کرتا ہوں، اور اس گستاخی کے بعد میں انہیں دعوت دے رہا ہوں۔ جناب الیاس عاطف صاحب سے درخواست ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ جی آپ کچھ اور پوچھ رہے جناب کریم حفاظت آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جمشید صاحب نے ایک مقالہ بڑا اہم پیش کیا ہے پر مجھے کے مقالے میں ایک چیز عجیب لگی۔ انہوں نے پروفیسر دلی صاحب کے انتخاب کے مسئلے پر اپنے جن تاثرات کا اظہار کیا ہے ان سے انتخاب نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا انتخاب اصولی لحاظ سے بالکل صحیح ہے اور اس لیے کہ تعظیم کے انتخاب کے لیے اصولی دارالمصنفین کے ضوابط کے مطابق مجلس انتظامیہ کی بڑی شرط ہے اور پروفیسر اشتیاق احمد ظہری رکن مجلس انتظامیہ کی اپنی سے میں سمجھتا ہوں کہ اس انتخاب پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ بس یہ غلط فہمی جو ان کے مقالے کے بعد مجھے سمجھ میں آئی اس کے ادارے کی میں نے کوشش کی۔ ماشاءاللہ مقالہ بہت اچھا تھا، صاحب کا بہت کچھ استفادہ کیا۔ مجھے بس ان کے مقالے میں ایک چیز جو نظر آئی، جیسا کہ گویا کہ وہ درس حدیث یا درس قرآن دے رہے ہیں، نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ جب اختلاف ہو اس کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیا جائے، تنقید نہ کی جائے۔ ہاں بھائی، تنقید تو کی جائے، تفریح نہ کی جائے، اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ تاریخ کا ایک اہم اصول ہے، اختلاف ہی سے ایک شے کے دو رخ سامنے آتے تھے۔ اختلاف اگر نہ کیا جائے تو دونوں رخ کیسے سامنے آئے تھے؟ اس لیے میں ایک تاریخ کا اتنا تعلیم تھا، میرے ذہن میں سوال آیا، اسی وجہ سے
कादरम करीम सिफात साहब के सवाल का जो ताल्लुक है, मैंने इंतखाब को गलत नहीं बताया है और नहीं माशाअल्लाह मेरा उसका कोई मतलब है। मैंने कहा कि दारुल मुसन्निफीन की पूरी तारीख में जब भी नाज़िम का इंतकाल हुआ सबसे सीनियर रफीक को बना दिया गया। इंतजामिया ने क्या किया नहीं किया मैं इसी बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर का जो मुझे बहुत अजीज रखते हैं और मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, सर के इंतखाब से पहले दारुल मुसन्निफीन से उनका कोई ताल्लुक नहीं। इंतजामिया बाइख्तियार है, जिसे चाहे उसे बनाए। और ये मेरे ख्याल से फिर उसी रूह की तरफ बात जा रही है जिससे मैं बचना चाह रहा हूँ कि जो गुजर चुका है वो गुजर चुका नहीं, जो गुजर चुका वो गुजर चुका, हम उसके ऊपर कुछ करने से हासिल नहीं। जो इस्लाम, नदवा, अल्लामा शिबली और दीगर अकाबरीन या जो दीगर मसाइल हैं, जो भी हो चुका, जो इख्तिलाफात हो चुके हैं, क्या हम उसको वापस ला सकते हैं या उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं? हमें ये सोचना है कि इन बुजुर्गान ने जो काम छोड़ा था उसको कैसे आगे बढ़ाया। इसमें कोई शक नहीं है कि 90 में उनकी एक गलती हुई। इसी तरह हर आदमी की अपनी जिबल्लत होती है, हर आदमी की अपनी अपनी शख्सियत होती है, किसी के साथ काम करने का जी नहीं चाहता। और मैंने बात वही की कि दोनों ने नीयती से किया था। अल्लामा शिबली का नदवे से कोई जाती मफाद नहीं था कि वो उसको अपना जाती घर बनाना चाहते, उम्मत के लिए काम कर रहे थे, दूसरा फरीक भी कर रहा था। एक इज्तिहादी गलती हो सकती है, नजर वालों से हो गई होगी। और इंतखाब की बात मैंने फिर वही कहा, इंतजामिया बाइख्तियार है, जिसे चाहे उसे बनाए। आपकी तारीख के जो सफात बता रहे हैं उसका तसलसल टूटता नजर आ रहा है, बस ये बात। और जहाँ तक तहकीक और तरकीब का ताल्लुक है, तारीख का ताल्लुक है, सवाल ये उठता है ये कौन तय करेगा कि ये तहकीक सही है? आप अपनी बात, अपने इख्तिलाफ, अपनी नजर के हिसाब से कहें। और मैं फिर वही कहता हूँ, आपने कहा तफरीकी गलती है, क्या आज उम्मत मुस्लिमा को उस इख्तिलाफ को उभार के क्या मिलेगा, इसकी जरिए बता दें बस। आइए, सिर्फ मकसद सिर्फ ये है, मकसद सिर्फ ये है। मेरे ख्याल से इस तनाज़े से हट के मकाले से मतलब बहुत ज़्यादा वो खुदमंद होगी, बजाय ऐसे कि हम ये तय करें कि किसका इंतखाब कैसे होना चाहिए। और अब मैं दरख्वास्त करता हूँ, हमारे दोस्त भी हैं, करम फरमा भी हैं और बहुत अजीज भी हमें रखते हैं, डॉक्टर इलियास आलमी साहब जी के वो तशरीफ लाएँ और अपना मकाला पेश करें। उसके बाद सिर्फ एक मकाला होगा। मेरे मकाले का उन्वान है मुरासिलात शिबली, यही मकाला है। मेरा मकाला खासा तवील है और मैं इसे पूरा पेश नहीं कर सकता। इसका कुछ हिस्सा मैं जो मैंने इंतखाब किया उसे पेश कर देता हूँ। अल्लामा शिबली की जामे कमाल शख्सियत के मतनव्वर पहलुओं में एक अहम पहलू उनकी मुरासिला निगारी भी है। उन्होंने वक्तन फवक्तन अखबारात और रसायल में मुरासले लिखे। ये मुरासले 1888 से 1914 के दरमियान लिखे गए। इनकी मालूम तादाद 22 है। ये मुरासलात इस लिहाज से बेहद अहम हैं, इनमें इल्म तहक़ीक़ और तस्नीफ़ व तारीख़ के मुख्तलिफ़ पहलुओं की न सिर्फ निशानदेही की गई है, बल्कि नए नए इल्मी और तालीमी मंसूबों के खाके पेश करके उनको अमली जामा पहनाने के लिए अहले इल्म से मशवरे किए गए हैं। बात मुरासलात की हैसियत तौज़ीही है, उनमें उन्होंने नदवा के मामला या उससे मुताल्लिक़ इल्ज़ामात की तहरीर या वज़ाहत की है। दरअसल अल्लामा शिबली के मुरासलात न सिर्फ उनकी सवानह ज़िंदगी के लिहाज से बल्कि बाज़ कौमी और मिली मामलात के लिहाज से भी बेहद अहम है। इन मुरासलात की गायत ये भी मालूम होती है कि आम हो जाएँ, मिल्लत के मुमताज़ अफराद और अशख़ास बिलखुसूस अरबाब कमाल की नज़रों से गुजर जाएँ और उन पर बहस मुबाहिसा हो, उनकी अहमियत और अफादियत उजागर हो जाए। उसके बाद जो लाहे अमल तैयार हो उसको अमली जामा पहनाया जा सके।
علامہ شبلی نے جو مراسلات لکھے ہیں ان کے عناوین یہ ہیں: ابن رشد، المامون، اشاعت کتب قدیمہ، وقف اولاد کے مسئلے سے متعلق ایک نہایت ضروری تحریر، اجلاس ندوہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مفصل اور مستند سوانح عمری، نو مسلموں کو دوبارہ ہندو ہو جانے سے بچانے کے لیے تمام برادران اسلام کی خدمت میں فریاد، مجلس علم کلام، مورخین یورپ کی کیس بیانی، تعطیل جمعہ، حرم محترم مکہ میں جامعہ اسلامیہ کی تجویز، مدینہ یونیورسٹی کا نصاب تعلیم، مولانا عبدالباری کی شہادت، مولوی عبدالکریم صاحب کی معطلی، اوقاف اسلامی، ایک اہم تشکیل دارالمصنفین، ایک مذہبی مدرسہ اعظم کی عمارت کے لیے تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے درخواست، اسٹرائیک کا سبب کون تھا، اصلاح ندوہ اور ہمدرد، جلسہ دہلی کے متعلق ایک عام غلط فہمی کی تردید، ترکوں کی آن۔ یہ عناوین میں نے اس لیے پڑھ دیے ہیں کہ میں کیونکہ پورا مقالہ نہیں پیش کروں گا، اس لیے یہ چیزیں آ جائیں سامنے۔ یہ مراسلات مختلف اخبارات اور رسائل مثلا مسلم گزٹ لکھنؤ، اخبار آزاد لکھنؤ، وکیل امرتسر، ہمدرد دہلی، زمیندار لاہور، الہلال کلکتہ اور ماہنامہ الندوہ لکھنؤ میں شائع ہوئی۔ علامہ شبلی نے پہلا مراسلہ 1888 میں لکھا جو اخبار آزاد لکھنؤ میں 7 دسمبر 1888 کو شائع ہوا۔ یہ علامہ ابن رشد سے متعلق ہے۔ ابن رشد اور ان کے ہم عصر کے عنوان سے نواب ماد الملک سید حسین بلگرامی نے اردو گائیڈ میں ایک طویل مضمون لکھا تھا جو ان کے مجموعہ مضامین رسائل عماد الملک میں شامل ہے، جس میں انہوں نے اور باتوں کے علاوہ یہ بات بھی لکھی تھی کہ ابن رشد کے حالات اور کارناموں پر بہت کم معلومات دستیاب ہیں اور وہ اسلامی تاریخ میں ایک گمشدہ شخص ہے۔ علامہ شبلی نے اسے مسلمانوں کی تاریخی واقفیت پر بے جا حملہ قرار دیا اور یہ وضاحتی مراسلہ لکھ کر ابن رشد کے حالات اور کارناموں پر لکھی جانے والی متعدد کتابوں اور تحریروں کی نشاندہی اور انہوں نے اخبار آزاد کے ایڈیٹر شوق قدوائی کو لکھا کہ میں نے اخبار آزاد مطبوع 16 نومبر 1888 میں وہ ریویو پڑھا تھا جو آپ المامون پر نہایت قابلیت سے لکھ رہے ہیں۔ اس ریویو میں آپ نے مثالاً ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے جو آپ کے نزدیک مسلم اور مدین ثبوت بن گیا ہے، یعنی یہ کہ امام ابو الولید ابن رشد جو مسلمانوں میں ارسطو کا ہم پلہ تھا، اسلامی تاریخ میں ایک گمشدہ شخص۔ 12 اکتوبر 1888 کے پرچہ میں بھی آپ نے اس کو مثال پیش کیا ہے اور جہاں تک مجھ کو یاد ہے ایک اور پرچہ میں بھی آپ نے اس واقعہ کو عبرت انگیز صورت میں دکھایا ہے۔ مسٹر سید حسین بلگرامی کا وہ مضمون جو ابن رشد اور ان کے معاصرین پر ہے، جب اول اخبار اردو گائیڈ میں چھپا تو اس وقت مجھ کو گمان ہوا کہ اس خاص عمل کی نسبت وہ بہت سے لوگوں کے لیے غلط فہمی میں پڑ جانے کا باعث ہوگا، اور آپ مجھے معاف فرمائیے اگر میں یہ کہوں کہ اسلام میں پہلے پھنسنے والے آپ تھے۔ اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے علامہ شبلی نے یہ مراسلہ لکھا اور قدر تفصیل سے ان کتابوں کے بارے میں وضاحت کی جن میں ابن رشد کے کارناموں کی تفصیلات موجود ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے المامون پر مولانا حبیب الرحمان کا شیروانی کے اعتراض کا جواب لکھا ہے اور ایک اشاعت کتب قدیمہ کے سلسلے میں علامہ شبلی نے پہلے نومبر اینگلو اورینٹل کالج میگزین کی ادارت کے زمانہ میں ایک نوٹ لکھا تھا، پھر اسے 3 اپریل 1896 کو مراسلہ کی شکل میں اخبار آزاد لکھنؤ میں شائع کیا۔ اس میں انہوں نے قدیم مراجع کی اشاعت پر زور دیا ہے اور ان کی نشاندہی کی۔ اس سلسلے میں مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے قدیم عربی کتابوں کی اشاعت کی جو تجویز انہوں نے 1896 عیسوی میں پیش کی تھی وہ اس وقت پوری نہیں ہوئی، لیکن عجیب بات ہے کہ جن قدیم کتابوں کی اشاعت کا نام انہوں نے لیا تھا ان میں سے ایک کے سوا سب کتابیں ان کی زندگی میں چھپ گئی۔ وقف اولاد کے مسئلے کے متعلق ایک نہایت ضروری تحریر۔ انگریز جج وقف الاولاد کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور عدالتوں میں وقف الاولاد کے مقدمات میں اسلامی قانون کی خلاف ورزی کرتے تھے، جس کی وجہ سے متعدد وقف اولاد برباد ہوئی۔ علامہ شبلی سے مسلمانوں کا بہت بڑا ضیاع خیال کرتے تھے، چنانچہ یہ مراسلہ لکھ کر انہوں نے اس کے خلاف ایک تحریک شروع کی۔
اس میں انہوں نے فوری طور پر ایک رسالہ مغفر الاولاد لکھا جس میں شریعت کے مطابق مغفر الاولاد کے مسئلے کو واضح کیا، پھر تمام ہندوستان کے ائمہ و مفتیان کرام کو خطوط لکھے اور ان کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کی، پھر ملک کے ممتاز قانوندانوں سے مشورہ کیا اور خط و کتابت کی۔ اس کے نتیجے میں ملک میں ہر طرف یہ تحریک اور اس کے اغراض و مقاصد پھیل گئے اور اس تحریک کی اہمیت کا احساس عام ہوا۔ چنانچہ علامہ شبلی نے جب اپنے موقف کی تائید میں اہل علم کے دستخط چاہے تو بے شمار لوگوں نے تائید کی اور دستخط کی۔ اسی کی روشنی میں مسٹر محمد علی جناح نے پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو پیش کیا جسے بالآخر حکومت نے منظور کرتے ہوئے قانونی شکل دی۔ اس طرح علامہ شبلی کو اس مسئلے میں بڑی کامیابی ملی۔ پھر وہ سیرت نبوی سے متعلق جو مراسلہ ہے بہت مشہور ہے، میں اسے آگے پڑھتا ہوں۔ اور مجلس علم کلام، اسلام میں ہونے والے حملوں کے جوابات کے لیے انہوں نے ایک مراسلہ کے ذریعے مجلس علم کلام بنانے پر زور دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے شیخ ارباب کمال مثلاً علامہ حبیب برائی، علامہ اقبال اور شیخ رشید اللہ مصری وغیرہ کے نام بھی پیش کیے تھے، مگر یہ مجلس بقول مولانا سید سلیمان ندوی خط و کتابت سے آگے نہ بڑھ سکی۔ تعطیل جمعہ، یہ مراسلہ مولانا ظفر علی خان کے رسالہ زمیندار میں شامل ہوا ہے۔ اس میں دراصل اس بات پر بحث ہے کہ جمعہ کے دن 1 گھنٹے کی چھٹی ہونی چاہیے یا آدھے دن کی۔ علامہ شبلی آدھے دن کی چھٹی کے حامی ہے، دونوں میں کس پر عمل کیا جائے یا دونوں میں کون بہتر ہے یہ طے کرنے کی غرض سے یہ مراسلہ لکھا گیا ہے۔ علامہ شبلی نے بڑے پیمانے پر تعطیل جمعہ کی تحریک چلائی تھی۔ اس دوران بنگال کونسل نے تعطیل جمعہ کے لیے 2 گھنٹہ کی رخصت منظور کی۔ یہاں مائک لگانے کے وہی کچھ نہیں، دونوں چاہے ہیڈ سے چاہے مائک۔ علامہ شبلی نے بڑے پیمانے پر تعطیل جمعہ کے لیے تحریک چلائی تھی۔ اس دوران بنگال کونسل نے تعطیل جمعہ کے لیے 2 گھنٹہ کی رخصت کی تجویز منظور کی۔ اس کے بعد علامہ شبلی نے یہ مراسلہ لکھا۔ اس مراسلے پر کوئی بحث ہوئی یا نہیں اس کے بارے میں تفصیلات دستیاب نہیں۔ پھر علامہ شبلی نے وفات پائی اور یہ کام پایا تکمیل ہونا پہنچا۔ مکہ میں اسلامی یونیورسٹی کی تجویز، یہ مراسلہ کے زمیندار لاہور میں شائع ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے مکہ مکرمہ میں ایک اسلامی یونیورسٹی کے قیام کی تجویز پیش کی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر اہم مراسلہ ہے۔ البتہ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اس مراسلہ کا ذکر حیات شبلی میں نہیں ہے۔ ماہرین میں سے پروفیسر اشتیاق احمد دلوی صاحب نے دریافت کیا ہے۔ اس مراسلہ پر اخبارات میں بحث و مباحثہ بھی ہوا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس تجویز کی حمایت کی۔ البتہ انہوں نے ایک نئی یونیورسٹی کے بجائے مدرسہ سلفیہ کو ترقی دینے اور یونیورسٹی بنانے کی تجویز کی۔ علامہ شبلی کی اس تجویز کی حمایت میں متعدد مراسلے الہلال اور زمیندار میں شائع ہوئے۔ اس میں وقار نواب جنگ اور حاجی محمد اسماعیل کے نام کے مراسلے خاص طور پر قابل تھے۔ البتہ ایک آواز اس کے خلاف کی بلند ہوئی اور وہ آواز مولانا ظفر علی خان کی تھی۔ مولانا ظفر علی خان نے زمیندار میں 3 قسطوں میں اس کے خلاف مضمون لکھا۔ یہ خیال ظاہر کیا کہ مسلمانوں کی اصل ترقی علوم و فنون کی تحصیل سے نہیں ہو سکتی بلکہ ان کی اصل ترقی ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ مدینہ یونیورسٹی کا نصاب تعلیم 1914 میں ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور مولانا ظفر علی خان وغیرہ کی کوششوں سے ترکی حکومت نے مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ کے قیام کی تجویز منظور کی۔ شیخ شاوید اس کے ایک اہم رکن تھے۔ انہوں نے علامہ شبلی، مولانا حبیب الدین برائی اور علامہ اقبال کو اس نصاب تعلیم بنانے کے لیے منتخب کیا اور انہیں خطوط دی۔ علامہ شبلی اسے ایک قومی مسئلہ تیار کرتے تھے
चुनाचे इस निसाब के सिलसिले में उन्होंने जमीरान में मुराफा लिया ताकि उस पर मजीद बहस हो ऐसा हो, मगर ऐसा मालूम होता है कि मामला इससे आगे न बढ़ सका, इसलिए कि मजीद तफसीलात दस्तियाब नहीं, हयात शिकली भी इसकी तफसील से खाली। नदवा में कुछ लोग अल्लामा शिकली के शदीद मुखालिफ थे। 1912 में अल्लामा शिकली ने नदवा के इदारा से इस्तीफा दिया, उनकी जगह मौलवी अब्दुल करीम साहब एडिटर बनाए थे। उन्होंने जिहाद पर एक मजमून लिखा जो काफिले के तरह अशकार पाया। चुनांचे तमाम मोहम्मदी ने नदवा शिकली को मुअत्तल कर दिया, मगर फिर इस मुअत्तले के तमाम जिम्मेदारी अल्लामा शिकली के सर डाल दी। इस मसले में इस कदर दूर की जा की बात अफसानात तक पहुंच गई, अल्लामा शिकली पर तरह तरह के इल्जाम आए। उनके जवाब में अल्लामा शिकली ने कई मुरादे लिखे जिनमें अपने ऊपर आए इल्जाम की तरदीद और इस सिलसिले की बातों की वजाहत की। इस तरह के कुछ 6 मुरासलात अब तक दस्तयाब हैं। मौलवी अब्दुल करीम की मुअत्तली और मौलाना अब्दुल साहब और अब्दुल बारी की शहादत इसी सिलसिले के मुरासलात हैं। एक मुरासला में अखबार हमदर्द के मौक़िफ़ की तरदीद की गई है। नदवा में तलबा के साथ बात ज्यादतियाँ हुई जिनके सबब तलबा ने स्ट्राइक कर दी। इस स्ट्राइक की जिम्मेदारी को शिकली के सर डाली थी। चुनांचे अल्लामा शिकली ने एक मुरासला स्ट्राइक के सबब कौन था लिखकर स्ट्राइक के असबाब बताए। और इस सिलसिले में कई मुरासलात दस्तयाब हैं जिनसे इख्तिलाफ़ात नदवा की न सिर्फ वज़ाहत होती है बल्कि ये आया हो जाता है कि मुखालिफीन शिकली का मौक़िफ़ नहीं था। इस सिलसिले में अब तक जो कुछ लिखा गया है उसमें उन मुरासलात से इस्तिफादा नहीं किया गया। हयात अब्दुल हई के तारीख नदवा में इख्तिलाफ़ात नदवा पर जो कुछ लिखा गया है उनमें इन मुरासलात के शिकली से इस्तिफादा नहीं किया गया। वाक़ई है कि मुरासलात के मुताले के बगैर असल हक़ाइक़ सामने नहीं आ सकते। तुर्कों की इआनत ये आखिरी मुरासला दरअसल अल्लामा के एक अजीम फतवा के सिलसिले में जंग बलकान के ज़माने में बबरीद आई तो अल्लामा को ख्याल हुआ कि हिंदुस्तान के मुसलमान कुर्बानी का फैसला अगर उन लोगों तक पहुँचा दें जो इस वक्त हकीकी कुर्बानी पेश कर रहे हैं तो ये दुनिया का एक बहुत बड़ा काम होगा। चुनांचे अल्लामा शिकली ने फतवा तैयार किया जिससे उलमाए फरीदी ने भी इत्तेफाक किया, लेकिन बाद लोगों ने उससे इख्तिलाफ किया। उसमें उनके शागिर्द मौलाना ज़फ़र अली का नाम खास तौर पर अल्लामा शिकली ने जो मुरासलात लिखे हैं उनमें बात तजदीद किया और बात का शुमार उनकी अव्वलियात में होता है। मक्का यूनिवर्सिटी की तजवीज़ सीरत नबी की तजवीज़ वगैरह इन तमाम मुरासलों में उन्होंने न सिर्फ तजावीज़ पेश की हैं बल्कि उनमें अपनी अमली जद्दोजहद का ऐलान भी किया। मगर मक्का यूनिवर्सिटी की तजवीज़ में उन्होंने लिखा है कि मैं कई दो दफ़ाई ये कर सकता हूँ इस तहरीक के लिए तमाम हिंदुस्तान का दौरा करूँ और फिर हिजरत करके मक्का मुकर्रमा चला जाऊँ और इस मुबारक जामिया में दारुल इल्म की खिदमत अंजाम दूँ। इन मुरासलात से जो बात सबसे ज़्यादा वाज़ेह तौर पर सामने आती है वो ये कि अल्लामा शिकली हमको मिल्लत के लिए फिक्रमंद रहते थे और उसको ज़वाल के भंवर से निकालने और तरक्की की राह पर नामज़द करने के लिए तरह तरह की तदबीरें करते रहते थे और ये सब वो तरह तरह करने के भी मुद्दई रहते, बल्कि उनकी ख्वाहिश थी कि तमाम लोग जो मिल्लत का दर्द रखते हैं इसमें शामिल हों और तमाम मिली और रफ़ाई कामों को मुश्तरका और मुतफ़क़ा तौर पर अंजाम दिया जाए। इस लिहाज से देखा जाए तो अल्लामा शिकली अपने माज़रीन में सबसे मुमताज़ और जगाना शख्स। मज़कूरा मुरासलात में कई मक़ालात शिकली के हक़ में शाया हो चुके हैं और सैयद साहब ने उन्हें मज़ामीन और मक़ालात के तौर पर शाया करके महफूज कर दिया है। अलबत्ता इसमें चंद नौदरियाफ़्त मुरासलात ज़्यादा अहमियत के हामिल इसलिए हामिल हैं जो कई हयात शिकली के मुसन्निफ़ की नज़र से नहीं। मदीना यूनिवर्सिटी के निसाब तालीम के लिए अल्लामा शिकली के साथ अल्लामा इक़बाल और अल्लामा हमीदुद्दीन फ़राई का नाम भी तजवीज़ हुआ था, मगर सैयद साहब ने अल्लामा शिकली और अल्लामा हमीदुद्दीन फ़राई का नाम हयात शिकली में तो लिखा है मगर उन्होंने अल्लामा इक़बाल का नाम नहीं लिखा। हालांकि ज़मींदार ने एक नोट में मज़कूर अरबाब कमाल के नाम साफ तौर पर लिखे हुए। ये इंकशाफ गोया हयात इक़बाल में भी एक इजाफा की हैसियत रखता है, इसलिए कि हयात इक़बाल भी इसके ज़िक्र से खाली। गरज ये मुरासलात न सिर्फ हयात शिकली बल्कि फ़िक्र शिकली की वकालत में बेहद अहमियत के हामिल हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
नहीं मालूम कि ये गलतफहमी मुसलमानों में करते रहेंगे कि कौमों की गलती से यहाँ कोई खतरा भी हो सकता है। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो एक मेरा ये कहना है कि इस नशिस्त के इख्तिताम के बाद एक शेरी नशिस्त का यहाँ इमाम किया गया है गालिबन ईशा की नमाज के बाद और मेहमानों के खाना खाने के बाद 9 या 9:30 बजे यहीं पे इतिहाद में शेरी नशिस्त होगी। और अपने एक मुश्किल में ये प्रोजेक्ट की आई अभी हमारे दोस्त उन्होंने बात मुरादात का जिक्र किया तो मैं भी चाहा कि मैं मौलाना शिबली के 2 इल्मी मुरादात का जिक्र करूं जो उन्होंने अरबी में और उनके हाल में वो दस्तयाब हैं। ये दोनों मुरादात जो जी मैदान के रिसाले के बाद में एक मुरादात यहाँ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के इस्लाम लाने का पहले क्या वो इस्लाम लाया या नहीं इस्लाम लाया, और दूसरा जो मुरादा है वो अल लैला के बारे में इससे पहले और बात मुरादा है इसके दूसरे रसायल में तो माना उन चंद लोगों में कि जिनके पास हिंदुस्तान अरब रसायल आते थे अल-मुख्तसर कैसे कैसे रसायल उनके पास आते थे, उन्होंने इन अनामीन पर जो बात तहरीरें देखी और बात मज़ामीन पढ़े तो उन्होंने ये 2 मुरादे लिखे। ये 2 मुरादे अरबी और ये हाल में मुझे मिले हैं तो मैंने चाहा कि ये मैं इतिहास की खिदमत में पेश करूं। एक मुश्किल मेरे सामने ये हाथ पड़ी है कि मेरी फहरिस्त में एक ऐसे उस्ताद का नाम है जिसका पीरियड 55 मिनट का होता है और क्लासरूम में वो जाता है तो उसे एहसास नहीं होता कि 55 मिनट का गुजर गया, तालिब इल्मों को भी एहसास नहीं होता। दूसरा उस्ताद आता है कहता है सर आपका वक्त खत्म हो गया। अब मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँ कि आप 10 मिनट में मकाला पेश कीजिए तो मकाले से ज़्यादा घड़ी की तरफ देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूँ। मैं बहुत ही एहतराम के साथ प्रोफेसर खालिद साहब को दावत दे रहा हूँ कि वो यहाँ आए और मकाला पेश करें। बेहद उनकी बातें भी सुनी हैं और मकाला भी सुनी हैं। शिवरी पर करना आदत बढ़े और शिवरी अकेडमी में एक मुश्किल काम है और बड़ी जसारत की बात है। मैंने नादानी में बहुत सी जसारतें की हैं, एक जसारत बहुत भारत अब ये करना है कि मैं जो मजमून है उसको मकाला को नहीं कहूँगा, मजमून का अनुवाद पूरी समझाना है। अब ये करना था कि शिवरी से बहुत से लोगों ने खिलाफ किया है, तो जानते हैं आप लोगों की मालूमात में इजाफा करने का मेरा न कोई इस मालूम हूँ और न कर सकता। अब ये करना है कि बहुत से लोगों ने खिलाफ किया और इख्तिलाफ जवाब नहीं है, उनकी रायों से इख्तिलाफ किया, लेकिन उनकी 2 राय ऐसी है जिससे किसी ने इत्तेफाक नहीं किया, सब लोगों ने इख्तिलाफ किया और शिवरी की बात मानकर ही एक बात नहीं है कि शिवरी अपने आप को शायर नहीं मानना चाहिए, किसी के हवाले से इत्तेफाक नहीं किया और सबने उनको शायर माना और हम भी उनको शायर मानते हैं और बेहतर शायर मानते हैं। शिवरी चाहे दूसरी बात यह है कि शिवरी अपने आप को सफरनामा निगार नहीं मानते, बल्कि उन्होंने सफरनामा निगार मानने वालों को या मानने वाले सबको
طرح سے ایک ایسا جملہ ان کو چسپا کیا ہے، ایسا جملہ پاس کیا ہے کہ وہ والد بھی چاہتے ہوں گے کہ یہ جملہ سننے کے بعد تو مطلب لوگ اس سے باہر آ جائیں، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں آیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ اس کو سفر نامہ مانتے ہیں یہ ان کی نظری ہے، نظر کہا ہے، ان کے سفر ناموں کو سفر نامہ ماننے والوں کو ان کا نظر کہا ہے۔ اس کے باوجود جو سلطان محمد دور سے آج تک سینکڑوں سفر نامے لکھے جا چکے ہیں، 2000 سفر نامے مجموعہ ہیں، 1200 سفر ناموں کی وزیر اعلیٰ کی لائبریری میں پوری فہرست 1200 اسکار کے نام سے ضائع کر دی ہے۔ 100 سفر نامے اس حقیقی کے ناصر گزرے ہیں۔ اس کتنے 2000 سفر ناموں مقبول سفر ناموں کے باوجود اگر 10 سفر ناموں کا انتخاب کیا جائے تو سفر نامہ روم مصر و شام کا نام ہوتے ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ شبلی سے اتنا شدید اختلاف کرنے والے بھی دنیا میں ہیں اور شبلی حکومت کو صحیح بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک میرا معمول ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ میں کچھ باتیں وقت کیا کلاس میں بھول جاتا ہوں، وقت کی بھی جو رسول ہے میں بھول جاتا ہوں، تو اگر ان کو ایسا محسوس ہو کہ میں وقت کے اپنی حدود کو توڑ رہا ہوں تو مجھے یہ اطلاع دیتے ہیں اور میں وہیں پر رک کر اس مضمون کا مطلب بولوں گا اور اپنی بات کروں گا۔ شبلی کے سفر ناموں میں جو بہت سی دنیا ہے اس میں خوبی ایسی ہے جس کے طرف ہمارے عظیم لوگ اور بلکہ علم میں ان کے بزرگ عمر میں چھوٹے وہ ان کا ایک بہت اچھا انہوں نے تبصرہ کیا ہے ہم سب کو خود کے سامنے، اور اتنا بلیغ ہے کہ شبلی نے جس پہلو پر مطلب کہ جس پہلو پر جس جو تحریر لی جس پہلو پر لکھا اس کو ادب بنا دیا۔ اب جو لوگ جب شہناز ہیں وہ ذرا غور کریں کہ کسی تحریر کو ادب بنانا بہت لوگ بہت جانتے ہیں ادب کہتے ہیں، لیکن ادب کیا ہے، ادب کس طرح بنایا جاتا ہے یہ ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے جو لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں وہ ساتھ کریں گے سادہ دنیا کی لفظ آپ کے کہ ادب کتنی مشکل سے بنتا ہے اور شبلی نے ادب بنا دیا۔ چنانچہ اس سفر نامے کو بھی شبلی نے ادب بنا۔ علامہ شبلی ایک محقق، مورخ، نقاد، سوال نگار، سیرت نویس، شاعر اور عالم سفر نامے کو عنوان ہے سفر نامہ روم مصر و شام، کتاب عالم برائے عالم۔ 19ویں صدی کے آخری دہائی میں انہوں نے ممالک اسلامیہ کا سفر اختیار کیا تو سفر نامے روم مصر و شام کے نام سے ایک تھا سفر نامہ ترمیم کیا تو انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس سفر کے نتیجے میں اردو ادب کے خزانے میں ایک بار کتاب کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ 6 ماہ کے اس طویل مدت اور مفید مطالب سفر کے اختتام پر شبلی اپنی مطالعے سفر کا عمل کرنے کی وجہ کیوں بیان کرتے ہیں۔ میں نے اس دنیا وغیرہ کا جو سفر کیا وہ محض ایک تعلیمانہ سفر تھا، اور چونکہ یہ کوئی معمولی کام تھا ورنہ واقعہ سفر میں چلنا مدد تھی، سفر نامہ لکھنے کا ذرا ارادہ نہ تھا، لیکن وہاں سے واپس آ کر جن بزرگوں اور دوستوں سے ملنے کا اتفاق ہوا سب سفر نامے کے متقابل تھے۔ میں نے خیال کیا کیونکہ اردس ہماری جماعت میں سیر و سیاحت کا طریقہ بند ہے اور اس وجہ سے اسلامی ممالک کے صحیح حالات سے بالکل اطلاع نہیں حاصل ہوتی، لوگوں کو یہ تقاضا کوئی بھیجا نہیں۔ مجھ کو اور اپنی حالت یاد آئی کہ سفر سے پہلے دنیا وغیرہ کا کوئی سیاح بھی جاتا تو میں گھنٹوں وہاں کے حالات پوچھا کرتا۔ یہ معلومات ہے جنہوں نے مجھ کو ان اوقات میں پریشان کی ترتیب پر آمادہ کیا، ورنہ ایسے عاجلانہ اور معمولی سفر کے حالات گھٹنے اور ان کو سفرنامہ یا لقب دینا تب نزدیک کے یہ شبلی کی عادت رکھی تھی کہ لوگوں کو دراز لوگوں کے سبب کی معمولی اور طالبانہ کہہ کر علمی انتخاب سے کر دیا، ورنہ اس کام میں ایسے گہرے مشاہدے کے سوال شامل ہیں کہ اگر شبلی انہیں نہ کرتے تو ہمارا یہ 3 سفرنامے سے محروم رہ جاتا۔
मतलब जहाँ तक उर्दू जबान में ताल्लुक है, तुर्किस्तान और शाम के समझदार के सही हालात से वाकईत का कोई और मौजूद हवाला नहीं मौजूदा था। शिविर ने इस उम्मीद को पूरा कर दिया। दुनिया के लोगों को शिविर के बुजुर्गों और दोस्तों का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके साथ ये देश की और पुरअसर मालूमात प्राप्त में आई। शिविर नवाजी का सफर खालिद से कितनी नौयत का था। उन्हें तहरीक अदब और तारीख इस्लाम से बहुत दिलचस्पी थी। मुसलमानों की तारीख का उन्होंने बदलता लायक पता किया था। इसी मुताबिक के दौरान उन्हें यूरोप की राष्ट्रवादियों में यकीन हुआ जो मुसलमानों और हमारे इस्लामिया को बदनाम करने की हिम्मत के तौर पर जारी हो जारी थी। यूरोप के मौलवी मजहबी तासुब पर नजरिए की शिकार थी। उन्होंने इस्लामी तारीख में तब्दील करके मुसलमानों की बाजी को जैसे अलग मुआवजा अमेज अंदाज में पेश किया कि नफरत अंगेज किस्म का मानसिक तासुब कायम होने लगा। इन मौलवी ने खुसूसन सुरतों के सिलसिले में बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी की। जानबदार और बेदिल समझने वाले तवज्जो जाने वाले मौलवी तंग नजरी तासुब और जानबदारी का शिकार थे। शिविर ने सवाल यूरोप के मौलवियों का दायरा बहुत वसीह है और इस वजह से उन्हें मुतासिर लेकिन दायरी तकरीबन नजर हर जगह हम अपने के लोग हैं, लेकिन लोगों के जिक्र में वो इख्तिलाफ से बजारी बिल्कुल गायब हो जाता है और हर साल से वही एक सजा निकलती है। मसलन आप आजकल के सच्चे से सच्चे यूरोपियन मुस्लिम की राष्ट्रवादी ये है कि वो तुर्की हुकूमत के जिक्र में कर्जे की गिराबारी सराय और कुंदू का मुख्तलिफ काफी न होना, इधर अंसार में तालीम का मुजब हालात और असलाह में यूरोप की हदिया, इन तमाम लोगों को बिल्कुल रास मिलता है, लेकिन वो इस्लाहें हासिल हुई हैं उनके जिक्र से इस्लाम अमल बचाता है, कोई इस्लाम का तरह से वजूद ही नहीं। इन अल्लाह की तस्वीर में शिक्षक के सफरनामा लोगों के हक में इकबाल साबित हुआ। इस सफरनामे ने हमारे इस्लामिया के सही अवकाश पहचान में बड़ी मदद की। शिविर के सफर मकासद महफूज होने के बावजूद दूर बचाए की हालत थे। गैर मुस्लिम मालिकीन की मुतासिबाना और तबदीलाना रविश ने उन्हें फिक्रमंद कर दिया था। मुसलमानों के बारे में तनकीद तशहीर का असर जायज करने के लिए जरूरी था कि उनकी जिंदगी का वर्ड की दुनिया के सामने पेश किया जाए जो मकनी तारीख नवीस छोटी छोटी स्कीम के तहत जान मुश्तर अंदाज करते थे। चुनांचे शिविर ने इस्लाम की जरूरत हस्तियों की सवालिया लिखने का फैसला किया और इस सिलसिले में जरूरी मामलात का रसाई हासिल करने की सही करने लगे। इस कोशिश के दौरान उन्हें बहुत जल्द अंदाजा हो गया कि इस्लामी तारीख और दुनिया इस्लाम की कमजोर शख्सियतों पर काबिल एतबार काम करने के लिए हिंदुस्तानी मवाद न मकबूल मवाद की तमनामी के एहसास में शिविर को इस ख्याल में मुतवज्जे किया कि ममालिक इस्लामिया के रुकाने में उनके मकसद की तकमील में मुद्दों को आमिल साबित हो सकते हैं। इसी ख्याल के दरासल उन्होंने अपना सफर पाना और नासालियत जमात के बावजूद कभी मसाफत पर खड़े हुए। सफरनामे का आगाज लिखते हैं इत्तबार जिस जमाने में उनको इमरान और इस्लाम का बयान करता हुआ उसी में किया दिलाया कि हमारे मुल्क में जिस कदर तारीखी सरमाया मौजूद है कोई मकसद के लिए किसी तरह काबिल नहीं होता। ये ख्याल था कि जिससे अव्वल हमारी समझ की करीब ये यकीन था कि मुसलमानों में इस्लामी तस्लीमात में जो बकिया रह गया है उसे एक ऐसा सिलसिला तस्लीम तैयार हो सकता है। इत्तबार इस ख्याल को सफर के असबाब का करना हो सके और नामसाइल हालात में को मायूस कर दिया। लेकिन अकेला खबर मिली कि मदरसतुल उलूम में फर्स्ट सदर के मुफस्सर मिस्टर आर्नल्ड विलायत जाने वाले हैं। आर्नल्ड शिविर को साथी थे और दोस्त थे। उनके इरादे सफर ने शिविर के हौसलों को बुलंद किया और अजमेर और अजमेर इलाके से कपड़ से बचाव होने का ऐलान किया। शिविर ने सफर में अपने बयान बुनियादी मकासद की तकमील के लिए इन्हीं कामों की जानिब की ज्यादा जरूरत को मकबूल की और उन्हें उन्होंने अपना वक्त सर्व किया। तो सुतुमाया बेरूत अजमुद्दीन आया और काबिलियत के दारुल मदरसा दारुल-ए-कामा कुतुबखाना तदरीस नी तालीम और तालीम के तमाम शौकों को फरोग देगा। काबिलियत मकामात और मजबूत मनार को करीब से देखने और जानने की कोशिश करते रहे मगर सिर्फ इन्हीं पर इत्तेफा नहीं किया बल्कि मशहूर अखबारात और वसाइल का तजिया किया। बादशाहों और अल्लाह के खिलाफ को लगाने की और अरबों और तुर्कों के अजाब आजाद के बारे में वसीह मालूमात जमा करके तमाम
اور ان تمام خوبیوں کو اجاگر کر دیا جنہیں متعصب مولوی نے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ 26 اپریل 1892 کو شبلی علی گڑھ سے روانہ ہوئے، ممبئی پہنچے اور 1 مئی 1892 کو ممبئی سے پانی کے جہاز پر سوار ہوئے۔ اس جہاز میں شبلی ڈاکٹر آرڈر سے اختلاف کرتے جس میں بہت شبلی خلاص صرف 5 مسافر تھے اور عجیب اتفاق کے سب مختلف قوم مختلف نسل سے تھے، یعنی ایک مسلمان، ایک انگریز، ایک فارسی، ایک اسپینی اور ایک سیامی اتفاق تھا۔ دوران سفر کے واقعہ پیش آئے شبلی نے نہایت تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ جب ان کا جہاز ممبئی سے روانہ ہو کر آگے بڑھتا ہے تو ان کی حالت طے ہو جاتی ہے۔ متریوں اور سفر کرنے کی وجہ سے طبیعت میں سب بیگریفی اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ 2 دن مشی کرنے کو گزرتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ طبیعت بحال ہو جاتی ہے اور مزاج معمول پر آ جاتا ہے۔ سفر میں بھی آنے لگتا ہے اور مزاج کی کیفیت جاری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پیش آنے والے تمام سمندری واقعات شبلی مزے لے کر بیان کرتے ہیں۔ اس متعصب اسپینی عیسائی کا تصور بناتے ہیں جو مسٹر آرڈر کی عربی پڑھنے پر کھو جاتا ہے، عربی کو حکایت سے اردو کی زبان کہتا اور عربی حقوق کو نہایت برے لہجے میں ادا کرتا۔ شبلی کو اس کی حرکتوں سے بڑا نہیں ہوتا، مگر طریقوں کی مجبوری کا خاموشی کو برداشت کرتا اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ شبلی کو عربی زبان اور حقوں سے جذباتی لگاؤ، یہ محبت اور جذباتی لگاؤ یوں مسلمان کی گراس ہے اور حاصل میں پایا جاتا ہے، لیکن شبلی عربی زبان کے عالم ہے، وہ زبان میں خود سے مخصوص معاملے ہیں۔ انہوں حقوں سے بڑی محبت کی، جس قوم میں آقائے نامدار کو سنے ہو وہ یقیناً عزت محبت کی مستحق ہے۔ عربوں سے شبلی کی کربلا محبت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جب ان کا جہاز عدن کے ساحل پر نظر ہوا تو سواری قوم کے کوشش کرتے ڈونگیوں پر سوار ہو کر جہاز سے کئی مار گئے اور جہاز والوں کو کچھ پانے کے لیے نہایت مختلف اور لہوتا کرتے کرتے لگے۔ جہاز کے مطابق سمندر کو پھینک دیتے تو وہ فوراً بوتل لگا کر پھینکا جاتے۔ مسافر تماشے دیکھ کر مزدور ہوتے رہے، لیکن شبلی افسردہ ہو گئے۔ عرب قوم کی حالت دیکھ کر ان کا دل بھرا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بعد میں جب معلوم ہوا کہ شمالی قوم عرب نہیں، تب ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ ابتدائی 15 دنوں کے علاوہ شبلی کی سفر میں صحت مند اور خوشگوار نظر آتے ہیں۔ البتہ جہاں پر بے رسولی ناانصافی کی جانکاری دیتے ہیں، جب کوئی بات ان کی بھرتی اور مزاج یا اسلامی اصول و روایات کو کافی نظر آتی ہے، اسلامی تحریر و اخلاق کا زوال دکھائی دیتا ہے، تو وہ ایک گہرے قدم پہنچتا ہے۔ وہ اپنی تکلیف کا درمحل مکمل علاج کر دیتے ہیں۔ دوران سفر پیش آنے والی صورتوں کی انہوں نے کافی پرواہ نہیں کی، ایک سچے سیاح کی طرح ہر پریشانی کو مذہب پریشانی کو دور کیا۔ اسی کے ساتھ مختلف مناظر کی تفصیلات کو بھی ذہن میں محفوظ کر دیا۔ اس خوبی نے ان کے سفرنامے کی کو معلومات کا بیش قیمت خزانہ بنا دیا۔ احمد کو احوال اور یا اخلاق کا ذکر، قابل تین مقامات کی سیر و یا دارالعلوم کے قواعد و ضوابط، انہوں نے ہر چیز کو زبان دے دی۔ شبلی کے سفرنامے کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر اگر کوئی شخص اس صحت کے علوم شام میں سفر کرتا تو اسے ہر چیز معلوم اور جانی پہچانی معلوم ہوتی۔ معلومات کا ایک خزانہ ہے جو نہایت خوبی کے ساتھ تعلیم کے دماغ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ باشندگان کو خصوصیات کی مدد بتا جاتی ہے اور دیکھیے کہ یہ تحریر یورپ سے کس درجہ بنا سکتی ہے۔ روایت اور مذہب بالکل یورپین ہے، ظاہری حیثیت سے کسی شخص کا مسلمان یا عیسائی ہونا نہیں معلوم۔ لائٹ روٹی جو دوستوں کا امتیازی نشان تھا، عیسائی اور یہودی سبھی استعمال کرتے ہیں اور اس وجہ سے دونوں قوموں میں امتیاز کا کوئی ذریعہ نہیں۔ تعلق یہ ہے کہ یہاں مذہبی لوگ یعنی علماء اور مدرسین بھی یورپ کے اثر سے نہیں بنے۔ ان کے پائجاموں میں مضمون کی جگہ بٹن ہوتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ اوپر گھیر ہوتا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ کنیاں ہوتی ہیں۔ کرتا اور بٹن کے بجائے صرف پاسپورٹ ہوتا ہے، پاسپورٹ کے اوپر ابا پہنتے ہیں اور یہی امتیازی علامت ہے جو ان کو اور لوگ کے آپوں سے الگ کرتی ہے۔ اس میں یورپ کا یہ اثر ہے کہ ابا کے ٹوپے نہیں رکھتے اور سامنے سے پاسپورٹ بڑا رہا۔ ترکی ٹوپی عموماً لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پر سفید کپڑے کی ایک ہچی لپیٹ دیتے ہیں جس کو عربی میں ٹوپا کہتے ہیں اور وہ اہل دین کی خاص علامت خیال کی جاتی ہے۔ رہن سہن میں دیگر طریقوں کے لباس کا لباس بھی قوموں کی تہذیبی شناخت کا کتنا روشن مسئلہ ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو
جو شبلی کو جہاز پر پیش آیا پورٹریٹ کے سفر کی حالت میں جو تجدد ہوا وہ یہ تھا کہ بمبئی کے پورٹریٹ کا جہاز میں کوئی مسلمان نہ تھا. جہاں پورٹریٹ کو ایک مسلمان نظر آئے اور بیروت میں سارے جہاز شامی حقوں سے آ گئے. ہر طرف مسلمان ہی مسلمان تھے. میں شروع خبر سے مسلمانوں کی صورت کو بدل گیا تھا. یہ منظر دیکھ کر حد سے زیادہ خوشی ہوئی. لیکن بس شبلی کی تعلیم کسی نے توجہ نہیں کی. یہ ان لوگوں کے پاس آ کر کھڑے ہوتے تو دوسری جانب کی وجہ سے شبلی نے اپنی علمیت اور مدیریت بھی جتائی مگر کوئی تقریر کام نہ آئی. شبلی حیران اور پریشان تھے کہ آپ کی ماجرا کیا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر اتفاق سے کسی نے شبلی سے ان کا مذہب پوچھا. شبلی نے اسلام بتایا تو سوال کرنے والے نے بیعقلی کے ساتھ کہا ہر چیز نہیں کئی مسلمان ایسے ٹوپی ہوتے ہیں. شبلی لکھتے ہیں کہ مطلب سے ان کو میرے سر پر ایرانی ٹوپی اور لوگوں مجھے منوسی ہوئی. اب ان کی مسلمانی رضا ہوئی اور میرے طور میرے نظامی کا راز پاش ہوا. شبلی نے حاشیے کا اس قدر تفصیل ذکر کیا ہے کہ اس کی پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. کسی دارالعلوم مدرسہ یا بورڈنگ کا دفتر کرتے ہیں تو اس میں داخلے کی شرائط تعلیم کا طریقہ نصاب فیسیں دارالعلوم کی زندگی قیام کام کو کھیل کود لباس کتابیں معیار تعلیم اور تعلیم کے انتظام پر عادت والی ملازمت تک تمام معاملات کو بھرپور کرتا ہے. جب وہ ترکی کے اقامتی تعلیمی اداروں کو بورڈنگ کرتے ہیں تو ان کے نظر کو دیکھ کر رشک آتا ہے اور اس بات پر تعلیم ہوتا ہے کہ آج سے 100 سال قبل ترکی میں بورڈنگ سسٹم میں ترقی تھی جبکہ ایسی بہت سی چیزیں ہمارے ہاسپٹل میں آج تک جائز نہ ہو گئی. مسلم دنیا میں مختلف مفسر ربیہ اور دوسرے کاموں میں طلبا کھانے کی ضرورت پر جس کچھ صدی کی صفائی تحریر شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ قابل تعریف ہی نہیں قابل تکلیف تھی. مکتبہ حضریہ کے ڈائننگ ہال سے ایک منظر دیکھی. جب ہم کمرے کے اندر داخل ہوئے تو تمام لڑکے میرے پر بیٹھ پڑے. حال نہایت وسیع اور خوبصورت اور چھت پر کرائے کھانا 2-3 قسم کا کھانے تھے اور ترکی طریقے کے مطابق 4 لڑکوں کے بیچ میں ایک آپ چھری کاٹے جاتے صرف سمجھے تھے. لیکن لڑکے کھاتے ہیں اس طریقے سے تھے کہ نہ کسی کا ہاتھ پڑتا تھا نہ میں اس کی اجازت پر پہننے کا ہوتا تھا. اتفاق تھا. شبلی ان لڑکوں کا منظر دیکھ کر یہاں بہت خوش نظر آتے ہیں. لیکن جب مصر میں جامع ازہر کے طالب علموں کو بازار میں ڈھائی ہزار کا ووٹ دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں شدید تکلیف ہوتی ہے اور بڑبڑا پہ ہوتے ہیں. مجھ کو اپنے تمام سفر میں جس قدر جامع ازہر کے آلات سے مسلمانوں کی بدبختی کا تسلیم ہوگا کسی چیز سے نہیں. ایک ایسا علاقہ حکومت جس میں دنیا کے ہر حصے میں مسلمان جمع ہو جس کا تعداد 3 لاکھ سے کم نہ ہو جس کے طلبا کی تعداد 12,000 سے متوازن ہو اس کی تربیت اور تعلیم و تربیت سے کیا ہوتی. لیکن افسوس کو بجائے فائدہ پہنچانے سے لاکھوں مسلمانوں کو برباد کر چکا ہے اور کرتا جاتا ہے. تربیت و معاشرت سے وہ طریقہ اور جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں اس سے حوصلہ مندی بلند نظری جوش و ہمت قدرت تمام شریفانہ اوصاف کا استحصال ہوتا ہے. شبلی نے اپنے سفر و سفرنامے میں مناسب کو ظاہری حوالے کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ سفر کا مقصد اسلامی ممالک کو دیکھنے کی خواہش کے علاوہ کہ روز آپ اسلام سے مواد فراہم کرنا ہے. وہ اس مقصد میں کامیابی ہوئی. ترکی شامی اور مسلم طوفانوں کو آزاد مانتے ہوئے سورہ عربی کے بہت سارے نایاب و کامیاب مسائل کتب و کتاب دیکھنے کا موقع ملا جس کا مطالعہ کرتے وقت انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ کتابیں کسی اور لائبریری میں نہیں لکھی تھیں. شبلی نے اپنی پیاس بڑھانے کے لیے سفر کی صحبت کی برداشت کی اور اردو زبان کو نیا اور کتابیں پڑھا دیا. دونوں مسلمان شام کے اپنے مقاموں سے انتظام فیصل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلامی حکومت کی سیرت کرنا بھی شبلی سے مصروفی کی سفر کا. حکم کے غلام کا باشندہ ہونے کی وجہ سے ان کی کچھ مجبوریاں تھیں مگر وہ اسلامی ملکوں میں رہنے والے مسلمان معاشرت تہذیب تمدن درجہ فکر اور درجہ حیات کا مطالعہ مشاہدہ کرنے کا خواہش کرتے ہیں تاکہ اپنے وطن کے لوگوں اس وطن مسلمانوں کو اسلامی ملکوں کی زندگی سے واپس بنا سکیں. ان مسلمانوں کو آپ کے کارنامے یاد دلا کر ان میں سربلندی اور حوصلہ مندی اور احساس تفاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں. مگر افسوس کہ شبلی مسلم ممالک کے ساتھ جو میڈیا بات کر رہے تھے وہ پوری نہ ہو. شبلی ان ممالک اسلامیہ کو علم و تعلیم و تربیت
लोगों पर अगर जो मुसलमानों की हुकूमतें थी मगर वो तहरीर और तकनीक यूरोप के तालीम मान शिविर ने हर जगह मुसलमानों की तालीमी मसले का मालूम किया है। मशरक़ी तालीम में इस्लामी मुसलिम की हर जगह तलाश करते हैं शाह को नागरिक कहने का तालीम के लागू से दाखिला किया था तो मुसलमान मुसलमानों को जदीद उलूमों अफकार से इस्तेमाल तो जरूर करना चाहिए मगर मशरक़ी तालीम और तरबियत की कीमत पर नहीं है। ये काम दोनों के इतिहास में शराब होना चाहिए। उनके नज़दीक मशरक़ और उलूम जदीदा और मशरक़ी राय की तालीम और तरबियत दोनों ही का अंतर जरूरी है। मुसलमान मशरक़ी उलूम के नवाक़िब को नाशना होगा तो इस्लाम की लोगों की इबादत नहीं होगी। शिविर का एक अहम इक़्तिबास मेरा ये ख्याल है कि मैं निहायत मजबूती से इस पर कायम हूँ कि मुसलमान में वो तरक्की के किसी नुक़ते पर पहुँच जाएँ लेकिन जब तक उनमें मशरक़ी तालीम का असर न हो उनकी तरक्की मुसलमानों की तरक्की नहीं कही जा सकती। बेशुबा मशरक़ी तालीम की मौजूदा स्थिति जो है निहायत जरूरी है लेकिन इसी तालीम में ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुसलमानों की कौमियत की तरह है। जिस तालीम को नए रूहानियत का मतलब असर न हो तो मुसलमानों की मजहब कौमियत तालीम किसी चीज़ को भी जुदा नहीं रह सकती। शिवरी ने सियासी हालात पर अगर के बराबर फोन नहीं रखे और उनके समझाने से मुसलमानों की माशी और माशरे की कमजोरियों और मुस्लिम ममालिक के सियासी सूरत-ए-हाल के अंदर मुस्तहकम और कमजोर होने का बखूबी अंदाजा होता है। इन तमाम हालात के बावजूद ये एक एहसास तुर्की और मुसलमानों की हुकूमत है एक मुसलमान को और मसलत के जज्बात से हमला करने की काफी था। चुनावी ये ख्याल को कि लोग अज्ञान है मुसलमान है और जिस सरजमीन पर भूमिका करता है सरजमीन है कि मुसलमान की फितरी तौर पर मसलत बख्श तैयार है। यही ख्याल बारिश बना और तो दुनिया से क्यों बोले अपनी बात करता हूँ। शिवरी के सफरनामे में आम आदमी की दिलचस्पी और बस्ती का सामान्य मौजूद है। शिवरी ने विश्व में झाड़क भी देखा और खास पुरुषों का मुशाहिदा भी किया। गधे की सवारी भी बकौल खुद मशर्रफ सवारी से भी मशर्रफ हुए और यूरोप की मुगलिया में गाना भी सुना जिसके यहूदा और मुतज़िल हरकतों से तकद्दुर पैदा हुआ। अगर उन मुल्कों के हर पहलू हर दावी हर औसिया जश्न में खुद मुशाहिदा किया ताकि तस्वीर के तमाम रंग और सारे आबाद निगाहों के सामने आ सके। शिवरी ने इस बात पर एतराफ़ किया है कि परिंदों के तबीहात के मसले पर जहाज में वो परिंदों के लिए शामिल बन गए। अलबत्ता ये बड़ी हैरानकुन बात है कि शिवरी ने इतना सब कुछ किया मगर किसी हमाम में आने का कुछ नहीं किया। हालांकि सफरनामा निजाम ने मिस्र के हमामों का जिक्र जरूर किया है। शिवरी का सफरनामा इस दिलचस्प तरीके से गलत तौर पर खाली था। बहुत शुक्रिया सामीन दिया गया और हमारे इस सिलसिले में ये जो भी ऐलान रफीक साहब को ये करना चाहते हैं मैं तो जवाब करता हूँ वो अपना अस्सलाम वालेकुम। एक खबर है शायद अच्छी लगे सब लोगों को कि इंशाअल्लाह कल के सारे इजलास अब यहीं एकेडमी में होंगे। शिवरी कॉलेज के 2 हाथों में हमारे इजलास चल रहे हैं तो हाज़रीन की ख्वाहिश पर वकाला निगारों की ख्वाहिश पर कुछ इंतजामी दुश्वारियों की बिना पर अब वो सब इजलास इंशाअल्लाह यहीं यहाँ एकेडमी में मुंतकिल कर दिए गए। कुछ प्रोग्राम यहाँ होंगे कुछ लाइब्रेरी में होंगे इसमें और जो तब्दीली की जो तफसीली इत्तला है इंशाअल्लाह सुबह लोगों को मुश्तरा कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त वकाला निगार हज़रात जिन्होंने वहाँ कल जाने की नियत की है यहीं तशरीफ ले आए और एकेडमी में ही नाश्ते का मेहमानों के लिए नज़र है और एकेडमी में ही सारे प्रोग्राम भी होंगे और उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह दास्तुराती इजलास की अब कल वक्त बात होने की बजाय सुबह बात होगा। उम्मीद है कि इंतजामिया का सामना
میں ادب اور احترام کے ساتھ پروفیسر ظفر احمد صدیقی صاحب جن کی شبلی کے تمام علمی کارناموں میں بہت گہری نظر ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم سب نماز کے لیے تیار ہیں، صحیح تقریبات کے سلسلے میں اس نشست میں آپ نے شرکت کروائی، اس میں 8 مقالات پیش کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مقالہ الرحمان اسلامی صاحب کا تھا اور اس کا عنوان تھا کہ کام مسلمین اور مولانا فراہیم کی کیا خدمات ہیں چار مسلمین کی سرپرستی کے تعلق سے اور اس کو قائم کرنے سے متعلق بتایا ہوا ہے۔ اور اسی موضوع پر دوسرا مقالہ مولانا محمد عمر حسن اسلامی صاحب کا تھا، یادگاری شہید کے قیام مقام ہے اللہ و تعالی کا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبد الرحمان صاحب کے مقالے میں اور مولانا اسلم اسلامی صاحب کے مقالے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان غرور آدمی وہ اپنا مقالہ نے لکھا ہے اور ایک لکھا ہوا قلم ہے، تو مولانا عبد الرحمان صاحب کو اپنے استاد مولانا اسلم صاحب سے ایسے بھی سیکھتے رہتے ہیں اور یہاں بھی ان سے بالکل سیکھنا چاہیے، اپنی بات کو رعایت کرتے طریقے سے اور ان کا انداز مولانا اسلم صاحب کو پیش کیا، تفصیلات بھی زیادہ ہیں، معلومات بھی زیادہ ہیں اور یہ فرق تبھی ایک نوجوان سے یہ مطالعہ کرنا وہ اپنے لگے ہوئے مختصر اور مشق استاد کے انداز میں لکھتے یہ ذاتی ہے، لیکن اس سے جو مطالعہ کرنا اس درس کو اپناؤ یہ ذاتی ہے۔ ایک دوسرا مقالہ جناب احمد کریم صلاحی صاحب کا تھا، ان سے مجھے ان کی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا ہے کہ پورا مقالہ بیک وقت پیش کر دیا جائے، کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، نسل اور نسل میں کوئی امتیاز قائم ہو پائے فرق ہو پائے، یہ مقصود کا سیمینار ہوتا ہے۔ سیمینار کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو ہے اپنے سامعین کی معلومات میں اضافہ کریں، تو پیشکش کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی بات دوسروں تک پہنچے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ 15 صفحے سب سنا دیں، آپ 40 صفحے پڑھیں، لیکن اس انداز میں پڑھیں، اس انداز میں اس کو پیش کریں کہ لوگ اس سے مستفید ہوں، آپ کی بات پوری طرح پہنچے۔ تو مفید مقالہ تھا، اچھی معلومات پر مشتمل تھا، لیکن اس کا بیشتر حصہ تیزی اور روانی کی وجہ سے بات سرسر کی طرف جائے۔ ایک اور مقالہ ہمارے بہت عمدہ قلمکار ارشد رفیق ندوی صاحب کا تھا، بہت ہو گیا اپنی فکر کے بھی قابل ہے، قلم کے بھی قابل ہے اور ساتھ ساتھ پیشکش کرے۔ انہوں نے صرف اپنے مقالے کے 2 صفحات پڑھے، پہلا صفحہ اور ایک آخری صفحہ، لیکن اس کے باوجود تقریباً اس کے اندر مقالے کا چہرہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے درمیان میں کیا کہا ہوگا، اس کے عنوانات کی بنا کے جب وہ مقالہ شائع ہوگا ہم سب اس سے مستفید ہوں گے۔ اور اس میں انہوں نے بعض یا کام کی باتوں کی طرف بھی بہت کم وقت میں اشارہ کر دیا کہ بہت سے کے خاکے کے اندر رنگ کرنے کا کام ابھی بہت سباقی ہے اور تکمیل کا احساس ابھی جب تک یہ خیال ہو کہ ہمیں کچھ اور کرنا ہے اس وقت تک آگے بڑھنے کا جذبہ باقی رہتا ہے اور اس سے حوصلہ ملتا ہے۔ ایک مقالہ بہت اچھا مقالہ جناب کریم صفات اسلامی صاحب کا تھا، ذکر رسول۔ میں بہت سے میں نے سیکھا ہے کہ کسی بھی موضوع پر اگر مجھے لکھنا ہے میں
ऐसी मालूमात पेश करो जो आम न हो, जो लोगों के आम तौर पे ही न हो, कोई नया पेशा, कोई नया पहलू, कोई नई चीज़ सामने आए। मौलाना मसूद अली नदवी से एक ऐसे इजलास से वाकफियत से मुतल्लिक़ जुज़वी मालूमात हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा भरपूर और उम्दा मरतब तरीके से अपना मकाला पेश किया कि ये भी अंदाज़ा होता है कि वो असलन दीन के मैदान के आदमी थे, लेकिन उन्होंने कौमी ज़रूरियात के तहत अपनी इंतज़ामी रुख को नुमायाँ किया, और अगर लोगों नुमायाँ न होता, दूसरे लोगों के इल्मी काम दायरा इस तरह सामने न होता जिस तरह वो सामने आया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो किन के कारणों से बिछड़ गए थे, बावजूद इसके कि तस्लीम तारीफ का सिलसिला उनका था, लेकिन वो भी इसी दावा के एक यकीन। बहुत अच्छा मकाला इन्होंने पेश किया। और जमशेद नदवी साहब का मकाला अल्लामा शफी का फैज़ान मुसलसल, इसमें थोड़ी सी गुफ्तगू भी हुई, और गुफ्तगू के में दोनों तरफ इंतहा पसंदाना हुआ, ख्यालात का इजहार भी हुआ, इन पर मुदाखला नहीं, अपनी अपनी बात सबको कहने और पेश करने का हक है। और ये मकाला भी पूरा था, ये वक्त की कमी की वजह से हम लोगों के सामने ना आ सका, और ये दरख्वास्त है कि उसको और मुहज़्ज़म तक पेश करें। मुहज़्ज़म से मुराद अरबी वाली तहसील है, उर्दू तहसील की। और हमारे डॉक्टर इलियास आज़मी, इससे पहले तो मैं हाजिर हुआ था, तो मैं सिद्दीक साहब ने कहा कि इलियासुल आज़मी कहा जाएगा, लेकिन आज लोगों ने इसको इलियास आज़मी कह के बुलाया। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, लोगों को यही ज़्यादा अच्छा लगता है, इलियास आज़मी। उन्होंने मकाला पढ़ा, मुरासिलाती शरीयत बता दिया, लेकिन ये बात अभी इसी नशिस्त में जो मकालात पढ़े गए हैं, उनको मजबूरी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। बाद वो मकालात जिनके अंदर सरसरी मालूमात पेश की गई, वो जो सबको मालूम है, किताबों में लिखी जा चुकी है, बारह पेश की जा चुकी है, उन्हीं को एक नए गहराई से कुछ कमोबेश पसोपेश, किताब ने कहा कि कुछ लफ्ज़ों को पसोपेश और फिक्रों को कमोबेश करके बड़ी मालूमात पेश कर दी जाए, ऐसे भी मकालात थे। लेकिन इन्होंने उनके मुस्तक़िल शक्ल पे काम किया, बराबर उनकी किताबें आ रही, इसलिए इन्होंने खुद ये सोचा कि वो बातें, वो चीज़ें जो बार बार पेश की जा चुकी हैं, उनसे अलग करके पेश किया जाए। और इन्होंने नया रूप अपनाया कि मुरासिलात शरीफ, मुरासिलात से शुरुआत ये होता था कि शायद उर्दू की शरीफ की कोई चीज़ हो, लेकिन उन्होंने फिर फ़र्क किया, इस्तिलाही तौर पर फ़र्क कायम करने की कोशिश की। सिलसिले से मुराद किसी रिसाले में या अखबार में शायद करने के लिए जो खत भेजा जाए, उसको मुरासिले से तारीफ किया जाए, अच्छा पढ़ेंगे। और इस लिहाज से उन्होंने मुरासिलात शरीफ के उन्वान से मज़मून पेश किया। वो भी अगरचे हमारे सामने मुकम्मल नहीं आया, लेकिन मुफीद मालूमात में मुश्तमिल था, जो हमारे बाद में मुस्तैद है अपने मकाले के लिए। और प्रोफेसर खालिद महमूद साहब ने अपना मकाला अल्लामा के सफ़रनामे रूम शाम से पहले पेश किया। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सफ़रनामे रूम शाम पर मैंने भी एक मज़मून लिखा है, छोटा सा, लेकिन सफ़रनामों पर इन्होंने काम किया, और सफ़रनामे के क्या या तरीका होता है, उससे क्या चीज़ें मतलूब होती हैं, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लिहाजा इन्होंने ये जो हमारी मालूमात में इजाफा किया कि सैकड़ों सफ़रनामों के मुताले के बाद और हज़ारों सफ़रनामों के नामों के इल्म के बावजूद इनका ये फैसला है कि अल्लामा शफी का ये सफ़रनामा अगर 10 सिर्फ सफ़रनामों को नकल करने हो उर्दू के, तो उसमें भी शामिल होगा। ये सिर्फ यही कह सकते हैं। मैं तो सिर्फ अल्लामा का सफ़रनामा पढ़ा, दूसरे सफ़रनामे और पढ़े, लेकिन सफ़रनामे के फन पर, उसके इर्तिक़ा पर, उसकी तारीख़ पे जो इनकी नज़र है, इस नज़र की वजह से इन्होंने ये फैसला किया कि 10 बेहतरीन सफ़रनामों का अगर इंतख़ाब किया जाए तो उसमें भी ये सफ़रनामा शामिल होगा। और क्यों शामिल होगा, इसके असबाब पर इन्होंने जिस तरह रोशनी डाली, जिस तरह उसके इक़्तिबासात पेश किए, उससे वाक़ई अंदाज़ा होता है कि इन्होंने सफ़रनामों में जो काम किया है, वो किताब लिखी है, वो वकील है, और उसी का एक पहलू इस हवाले को पेश किया और हमने उसे इस्तेमाल किया। और किया जाता है, अज़ान हो रही है, मेरी आवाज़ आपकी हो रही है।